बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच से ज़रा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महरिश राज। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से होना चाहिए। जब आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज़ करते हैं, नमाज से सलावत कौन पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, यकीन जाने अगर तो ये प्रैक्टिस आप करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपका दिन कितना खूबसूरत गुजरता है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आपकी नहीं है तो आप कल से ये ट्राई करना शुरू कर दें। आप ये प्रैक्टिस जो है इसको कीजिए। आप सुबह उठें, आँख जैसे ही खुलती है आप नींद से बेदार होते हैं, आप उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें कि एक नई सुबह उसने आपको नसीब कर दी है। उठें, वज़ू करें, सलावत कौन पाक से नमाज से दिन का आगाज़ करें तो आप जो तब्दीली है वो डेफिनेटली महसूस करेंगे। क्योंकि हमें जिस सुकून की तलाश है वो हम दुनियावी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, हम वो पैसे में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो सुकून हमें इस दुनिया के अंदर ये लोगों के साथ या पैसे में नहीं मिलेगा। चीज़ों में वो सुकून हम तलाश करें जो कि चीज़ों में नहीं है, बल्कि उस पाक ज़ात का ज़िक्र करने में है। उसके बाद मैं हमेशा ये भी बात करती हूँ कि आप अपनी फैमिली को ज़रूर वक्त दिया करें, क्योंकि हम फैमिली के लिए इतनी तकदो कर रहे होते हैं। हम 9 to 5 जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, हर तरह की अजीब सिचुएशन हमने अडॉप्ट कर रखी है। कैसे कैसे लोगों से हमें मिलना पड़ता है, किस लिए? फैमिली के लिए। सो फैमिली को सुबह जब आप ऑफिस के लिए रवाना हो, बिजनेस अपने किसी भी काम के लिए, तो आप अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, बीवी हैं, आप उनके साथ नाश्ता करें। फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट रखते हुए आप घर से रवाना हो। आपका दिन अच्छा गुजरेगा, उनका भी दिन अच्छा गुजरेगा कि भाई आज हमने सब ने मिलकर नाश्ता किया है और दिन का आगाज़ खूबसूरती से किया। ये देखिए, ये छोटे छोटे काम है, छोटी छोटी ये प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। जिन तब्दीलियों की हमें ख्वाहिश है, जो तब्दीली हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जिस एंजाइटी या डिप्रेशन से हम छुटकारा चाहते हैं, वो तभी मुमकिन है जब ये मस्बत आदत हम अपनाएंगे। ये छोटी छोटी जो तब्दीलियाँ हैं, जब ये हम करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो यकीनन ज़िंदगी खूबसूरत होगी। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने आज के डोजेस की जानिब। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप डोज का नाम सुनते ही कहते होंगे डोज तो जो है वो डॉक्टर देते हैं, तो ये एंकर कौन सा डोज देने वाले हैं? तो जनाब हम स्टोरीज़ वाली डोज आपको देते हैं ताकि आपको बता सकें कि ज़िंदगी में या दुनिया में और भी बहुत डिफरेंट चीज़ें हो रही है, कुछ डिफरेंट हैपनिंग्स हो रही हैं जिन पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। नॉर्मली जो हमारी फील्ड है, हमारा काम है, उसके बारे में तो हम जानते ही हैं, बट व्हाई नॉट कुछ इंटरेस्टिंग जो हो रहा है वो आप लोग के साथ शेयर करें। तो पहली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं जो कि यूट्यूब से रिलेटेड है। यूट्यूब की बात की जाए तो लोग अभी रिसर्च भी आई थी कि लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे यूट्यूब है, टिकटॉक है, बहुत ज़्यादा अर्न किया है। सो यूट्यूब से रिलेटेड नाज़रीन ये स्टोरी है कि यूट्यूब जहाँ पे हम एंटरटेन होने के लिए वहाँ पे कंटेंट देखते हैं, व्हाई नॉट हम यूट्यूब से कुछ प्रोडक्टिव लें, कुछ क्रिएटिव लें, कुछ सीखें और फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए अपने आप को कामयाब बनाने के हवाले से। तो नाज़रीन ये यूट्यूब से सीख कर एक नौजवान ने लाखों डॉलर की कंपनी बना ली है। आप सही सुन रहे हैं, कनाडा से इस बच्चे का ताल्लुक़ है और इसने वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब से क्या सीखा है? वीडियो एडिट करना, जो आप नॉर्मली लोग इसको बहुत लाइट देते हैं, जबकि वीडियो एडिटिंग एक बहुत बड़ा शोबा है। तो इसने बस वहाँ से यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी है और ये वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद हैरान कुन कामयाबी इस बच्चे ने हासिल की है और 14 लाख डॉलर मालियत की कंपनी इस बच्चे ने कायम कर ली है। नाज़रीन बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और जब इस ख़बर के बारे में जब इसको रिपोर्ट किया गया मज़ीद, तो कहा गया कि इसने बाज़ाब्ता तौर पे तालीम हासिल की और मतलब नहीं कि इसने प्रॉपर तालीम हासिल नहीं की हुई और ना ही कोई कारोबार का कोई इसका साथ का कोई तजुर्बा था, यानी कि पहले किसी बिज़नेस में ये बच्चा इन्वॉल्व नहीं था। हाँ, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को सीखना, इसी तरह इसने ऑनलाइन वीडियोज़ की मदद से एक प्रोडक्शन कायम की, यानी कि हुनर और महारत जो है वो इसने हासिल की। और देखते ही देखते क्या हुआ कि इस बच्चे ने अपनी एक कंपनी बना ली। इब्तदाई तौर पर इस नौजवान ने मकामी ताजरों को कम मुआवजे पर खिदमात जो है वो फ्राहम करना शुरू की थी। नॉर्मली हमारे अगर मैं बात करूँ सोसाइटी में, इंडस्ट्री में क्या होता है, जो इस स्टोरी से आपको सबक सीखना चाहिए वो ये कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ सीखते हैं
कोई अपनी कंपनी बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जो पहला प्रोजेक्ट है ना वो हमें लाखों डॉलर्स का होना चाहिए या अच्छी हैवी अमाउंट्स का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे स्टेप से जो है वो आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इस बच्चे ने भी, ये जो स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की है, जिसने एक हुनर सीखा और उसके बाद इसने ताजरों को कम मुआवजे पे खिदमात दी और देखते ही देखते इस रिकॉर्ड जो है वो कायम किया और फिर लाखों डॉलर्स इसने कमाना शुरू कर दिए। तो छोटे स्टेप लें और छोटे स्टेप से आगे बढ़ें, इसी से जो है वो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी और इसी से कामयाबी मिलेगी। बिकॉज़ अगर आप कहेंगे कि आपने एकदम से जो है वो आपने मिलियन डॉलर्स कमाने हैं, एकदम से आपने जो है वो अमीर होना है या अपनी कंपनी के हवाले से अपने वावा बटोरनी, अपने हुनर को आपने लोगों तक पहुंचाना है, तो सडन ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर है। उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। तो आज की स्टोरी से यही सबक है कि अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए, लेकिन लालच आपने नहीं करना। आपने अपनी मेहनत को लोगों तक पहुंचाना है, आपने अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है। रिगार्ड फल जो है वो डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा। वेल, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा सेहतमंद है क्योंकि हम सेहत पे बात करने जा रहे हैं और सेहत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दुनिया के सारे काम करते हैं, जैसे अभी हमने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की, इसी तरह बिजनेस करेंगे, कंपनीज बनाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे, लेकिन सेहत, ज़िंदगी जो है तो सब कुछ है, जहाँ है तो जहाँ है। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हम इन डॉलर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत ही नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है या खुदा न खास्ता कोई और आपको मर्ज़ है, तो आपका खाना पीना, आपकी लाइफ वो ना बहुत लिमिटेड हो जाएगी, आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ आ जाएंगी। तो इन पैसों का क्या फ़ायदा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है वो अपनी सेहत का ख्याल करना है कि सेहत जो है ये महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि आपके कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनका नतीजा होता है कि या तो वो अच्छी होगी या वो बुरी होगी। सो सेहतमंद डाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर, आपने देखा होगा, हम प्रोग्राम में जिक्र करते हैं बैलेंस डाइट का। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। सो आज हम मज़ीद अगेन इसको डिस्कस कर लेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब क्यों हमें करना चाहिए, इसके जो फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं और ये किस तरह से हमारे जिस्म को मजबूत बना सकता है, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और किस तरह से आजकल मैं बात करूँ, इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। ज़रा सी अगर सर्दी गर्मी होती है हम बीमार पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे। तो इसी पे बात करते हैं। उस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। डॉक्टर असद भट्ट साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइएगा कि बैलेंस डाइट क्या है? देखिए, बैलेंस डाइट हम इसे कहेंगे कोई सा भी खाना जो हम उतना खा रहे जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ग्रेट। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये खाने अच्छे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो खाने अच्छे होते हैं। मेरे ख्याल से सब खाने अच्छे होते हैं जब तक आप उसको एक लिमिट में खाएं। लेट्स सपोज ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल की भी एक लिमिट है। आप उस ऑलिव ऑयल को उस लिमिट में खाएंगे तो उसका फ़ायदा है। अगर आप उसको ओवर करेंगे, अगर आप उसी में ही चीज़ें फ्राई करने लग जाएंगे तो उसका नुकसान है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि बैलेंस डाइट को हम ये समझते हैं कि आप फ्रूट्स ले लें, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कंट्रोल में खा रहे हैं, यस, आपका एक बैलेंस रेशो होना चाहिए। प्रोटीन आपने एक लिमिट में लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स आपने एक लिमिट में लेनी है, फैट्स आपने एक लिमिट में लेने हैं। इसकी कोई भी चीज़ आप एक्सेस करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ओके। अच्छा, हम नॉर्मली हम जितने भी हमारे डाइटिशियन आते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी एक प्लेट होनी चाहिए जिस पे मल्टीपल चीज़ें आप अपनी डाइट में आपने शामिल करनी। आप क्या रेकमेंड करते हैं या आप क्या किन चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि अगर हम एक प्लेट, एक थाली बना रहे हैं डेली अपनी खाने की, तो उसमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि ये प्लेट की थ्योरी को मैं रिजेक्ट करता हूँ हमेशा। ठीक है। वाई? देखें, हर इंसान डिफरेंट बॉडी वेट का है ऑब्वियसली। ठीक है। प्लेट का साइज़ तो एक ही है। एग्री। ठीक है। तो अब वो जो प्लेट का साइज़ है वो शायद 60 या 70 या 50 किलो के इंसान के लिए वो ठीक हो, बट जब वो जाएगा 100-120 के ऊपर उसके लिए तो वो भूखा रहेगा फिर। तो उसको डबल चाहिए। इसका मैं हमेशा इसका मैं सिंपल एक सोल्यूशन ये करता हूँ कि जो हमें हजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत साल पहले बताया कि आप उतना खाएं कि जिससे आपको लगे ना कि आपका पेट फुल हुआ है। मसला सिर्फ ये है, अब उसमें आपको लगता है ये तो आपका दिमाग खुद बताएगा आपको। देखिए, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है। अगर उसमें कोई भी चीज़ हो रही होगी, कोई बीमारी हो रही होगी, वो आपको खुद बताएगी।
लेट्स सपोज अगर बुखार हो रहा है इंडिकेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपका विटामिन डी कम है, आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू होगी, यूरिक एसिड आपका हाई है, तो आपको तब भी दर्द है, आपको पाँव में दर्द होगी, ठीक है। अगर आपको लिवर में इशू आ रहा है तो आपको पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, किडनीज में इशू आ रहा है तो यूरिन में मसला आ जाएगा, तो आपकी बॉडी खुद ही बताती है आपको, बताना शुरू कर तो देती है। खाने के लिए भी बॉडी आपको खुद ही बताती है कि यार इतना मेरा खाना है जिसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट है। हम क्या करते हैं, हम उससे ज़्यादा खाते हैं, हम कहते हैं कि यार हमें फुलनेस की फीलिंग आए, फिर हम उठते हैं। ऐसे तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो मेरे ख्याल से हम ये एक बैलेंस डाइट बन जाएगी। तो मैं ये प्लेट की थ्योरी को कभी भी नहीं मानता। ओह दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, ये अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते, क्योंकि सुन्नत के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलते, क्योंकि सुन्नत में भी है कि आप पेट भर ना खाएं, आप भूख रखें, लेकिन हम जब तक आखिरी हद ना हो जाए, जब तक पेट फटने को ना आ जाए माजरत के साथ, अनफॉर्चुनेटली हम खाते रहते हैं कि हर डिश ट्राई करनी है। अभी जैसे आगे रमज़ान आने वाला है, बुफे सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा सहर इफ्तार के अंदर, तो लोगों ने पेट भर खाना और फिर फूड पॉइजनिंग के इतने केसेस आने हैं कि हॉस्पिटल भरे पड़े रहने हैं। तो क्यों हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और क्यों हम भूख रख कर नहीं खाते, एकदम पेट भरने की कोशिश क्यों करते हैं? फिर नो एक्सरसाइज, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, जो हमारा एक सिस्टम है वो उस तरह प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। देखें, ये ना एक अलमी है, हमने 4 शादियों की सुन्नत को तो मान लेते हैं, बट जब हजूर पाक का एक वाकया है बकायदा कि एक सहाबी उनके पास आए, उनकी तोंद निकली हुई थी, तो हजूर पाक ने काफ़ी उनको गुस्सा किया कि यार ये चर्बी तुम्हारी की ज़रूर होनी चाहिए थी, ये यहाँ पे क्या कर रही है? क्योंकि देखें, अगर आप पे चर्बी चढ़ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी हद से ज़्यादा खाया, और कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि आपने हद से ज़्यादा नहीं खाना, जितनी भूख है आपकी आपने उतनी खाना। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़, हम उस चीज़ के ऊपर आते नहीं है, हमें जो हमारे फ़ायदे की सुनते हैं हम उनको पकड़ लेते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अगर 4 शादी की सुन्नत भी हम मानते हैं तो वो 4, वो देखें, वो एक 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे तो हजूर पाक की 10 से ऊपर शादियां थी, ठीक है, हमने वो 10 को नहीं देखा, हमने जो 4 देखे, 4 तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं कि यार ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इस एग्जाम्पल्स के साथ आप कर सकते हैं, बट हमें बस क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या किरदार है? देखिए, हमारी बॉडी ऑलमोस्ट प्रोटीन का बहुत किरदार है, हमारे मसल्स को प्रोटीन चाहिए, ठीक है। मसला ये है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितने भी, बल्कि पाकिस्तान नहीं, साउथ एशियंस में जितने भी हैं, हमारी जो डाइट है दैट इज़ कार्ब ओरिएंटेड डाइट, ठीक है। मतलब हम सिर्फ कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। जैसे आजकल हमारे इम्यून सिस्टम का काफ़ी इशू आ गया, क्योंकि आप अपने मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग ही नहीं हैं, उनको प्रॉपर प्रोटीन ही नहीं मिलता। किसी ने आज तक ये भी नहीं बताया इनको कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जी, विंटर में जो मोस्टली हम देखते हैं लोगों को क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं बॉडी में, ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है? नहीं, ये पोटाशियम की कमी, मसल क्रैम्प्स होते हैं। मसल क्रैम्प्स पोटाशियम की कमी की वजह से होते पोटाशियम हैं। बेसिकली ये होता है कि जब आप, ऑब्वियस बात है, आप ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में वाटर स्टोर करते हैं, तो वो आपके लिए एक कहते हैं ना कि ज़्यादा हम कार्ब्स खाते हैं, जिसकी वजह से अब डायबिटीज़ भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है। शुगर, ब्लड प्रेशर, वो तो ऑब्वियस बात है। अब वो फैट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि हमारी डाइट में से 2 चीज़ें हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं और एक फैट्स है, और ये 2 बीमारियां हैं जो इन 2 चीज़ों से होती हैं। एक आपकी डायबिटीज़, दूसरा आपका हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आप लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल आपके एक फैट से होती है, एक कार्ब से होती है। तो इस चीज़ से मतलब मैं अपने क्लाइंट से काफ़ी कहता हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, कोशिश करें कि। अच्छा, प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलती है, किन वेजीज से या किन कौन सी? देखें, वेजीज की प्रोटीन्स को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो सिंपल कार्ब्स होते हैं। हमें ऑब्वियस ही बात है, एक थ्योरी है कि अगर आपने गोश्त बनाना है तो आपको गोश्त खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए आपको एग्स चाहिए, आप एग से ले सकते हैं, आप चिकन से ले सकते हैं, आप फिश से ले सकते हैं। आजकल जो चिकन आ रहा है वो अच्छा है सर, आजकल जो दालें आ रही वो भी कैसी हैं? बंदा क्या खाए? ऑब्वियस बात है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि कैंसर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जो इस टाइम आपको ऑर्गेनिक मिल रही हो। पाकिस्तान में ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ही नहीं। अगर आप इवन जो आप गंदम खा रहे हैं वो गंदम केमिकल से बन रही है, दूध पी रहे हैं आप, दूध में केमिकल है, जो अंडा खा रहे हैं, कहना नहीं चाहिए बट वो तो ऑर्गेनिक ही है ना उसमें तो केमिकल नहीं जाएगा। देखें, अगर मैं आपको
अंडा बेसिकली जो अभी हम फार्मी अंडा खा रहे हैं, फार्मी अंडा, ओके, इसको हम टेक्निकली जो हम कह सकते हैं ना, इसका कोई फादर नहीं है, ठीक है। ये जो अंडा है ये फर्टाइल एग नहीं होता, मतलब मैं उसके लिए मुझे आई एम नॉट हैविंग द राइट वर्ड फॉर इट, बट इट्स काइंड ऑफ अ, आप कह लें कि मुर्गी के पीरियड्स के अंडे होते हैं ये। अब देखिए ना, हम देसी अंडों की भी बात करें तो हमें आजकल ये भी नहीं पता चलता कि जो हम देसी अंडे ले रहे हैं वो एक्चुअल में देसी हैं भी कि उनके ऊपर रंग चढ़ाया हुआ है। तो बंदा अब करे तो क्या करे, प्रोटीन लेना है तो फिर उसका कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए। देखें उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन मेरे ख्याल से सोर्स आई थिंक सो चिकन, ये चिकन को आप बॉईल कर लें, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब आप किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर के ऊपर आप उसको बर्न करते हैं तो ऑब्वियस बात है उसका बैक्टीरिया उसकी ऑब्वियस बात बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, तो आप उसको बारबेक्यू कर सकते हैं, ओके। वो उसके लिए अच्छा है। ये जो हम चिकनाई वाले खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, ख़ासकर अगर मैं सुबह सुबह नाश्तों की बात करूँ, जो डिफरेंट नाश्ते ये इस तरह के नाश्ता पॉइंट्स बने होते हैं, लाहौर की बात करूँ तो वहाँ बड़े कुछ मशहूर पॉइंट्स हैं और लोग जो है ना वो अजान फजर की अजान से पहले वहाँ पे लाइनों में लग जाते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, यानी कि हर किसी ना किसी सिटी के अंदर इस तरह के पॉइंट्स मौजूद हैं। वहाँ पे जो निहारी, पाए और जो चने मिल रहे होते हैं जो बड़े मशहूर स्पेशल होते हैं और लोग खाने के लिए लाइनों में लगे होते हैं, उनमें चिकनाहट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा चिकनाई वाले खाने जो हैं ये भी सेहत के लिए अच्छे हैं या इनका नुकसान है? ऑब्वियस इसकी नुकसान है, जैसे मैंने पहले एक बात भी हम लाइनों में लगे हुए होते हैं। देखें ज़ुबान का चस्का तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो हम आदत से मजबूर हैं। हाँ। हम क्योंकि साउथ एशियंस में बेशक अगर आप इंडियंस को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, बंगालीज को देख लें, हाँ। हमें एक ही शौक़ है वो खाने का है, ठीक है, क्योंकि हम एक जंगजू कौम रह चुके हुए हैं, तो इसलिए हमें खाने का ऑब्वियस बात, जब कोई अगर आप पुराने बारबेरियंस को भी देखें तो अगर वो जंग करते थे उसके बाद खाना भी, अगर आप खाना देखेंगे तो आप टेबल के ऊपर लगा होता था और वो जंगलियों की तरह खा रहे थे, तो हम उस नस्ल की अब आते हैं, बस खाना है, हर वक्त खाना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी अब ये ब्लड प्रेशर जितना बढ़ रहा है आपका, जितना, क्योंकि जितनी आप चिकनाहट खाएंगे, देखें मैं कभी भी कोई भी चीज़ को खाने से गलत नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने खाना खाया है ना, अगर आपने 2 रोटियां या 2 नान या आपने नान चने खा ली, आपको पता है कि यार मैंने इतना खा लिया, आप उसको बर्न करें। बेसिकली मसला ये है कि हम उसको बर्न नहीं करते। देखिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हमारी बॉडी एक बैंक है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, जितनी हम बर्न करेंगे ठीक है वो कैलोरीज यूज होगी, जो नहीं यूज होंगी कैलोरीज वो स्टोर होती जाएंगी। अगर आप कार्ब्स को नहीं यूज करेंगे तो वो शुगर की शेप में, ग्लूकोज की शेप में आपकी बॉडी में स्टोर होंगे। अगर आप फैट्स को नहीं यूज करेंगे तो फैट्स भी लिपिड की शेप में जाके, इवन जो अगर आप प्रोटीन भी खाते हैं, अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेंगे, मतलब हर बॉडी की ये मेरी प्रॉपर एक रिसर्च है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है कि एक टाइम पे बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन अब्जॉर्ब करती है, उससे ऊपर खाएंगे वो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, उसकी बॉडी आपको ऑब्जर्व भी नहीं करेगी। ये एक लिमिट है जो एक लिमिट है, ज़रूरत है, अगर मतलब पूरी होगी ऑलमोस्ट तो आप मतलब अगर 25 to 30 ग्राम्स आप एक टाइम पे खा सकते हैं। इससे अब ऊपर जाएंगे, अब आप कहेंगे आप आधा किलो एक टाइम पे खा लेंगे चिकन, या आप 6 अंडे खा लेंगे एक टाइम पे, तो वो उसका फ़ायदा नहीं है प्रोटीन का। अच्छा, नाश्ते में हमें अगर यूजुअली नॉर्मली अगर सबके लिए रेकमेंड करना हो, बॉयल एग्स जो हैं वो डेली कितने हमें खाने चाहिए नाश्ते में? देखें डिपेंडिंग अपॉन बॉयल एग ऑर्गेनिक है, फार्मी है, आजकल तो ज़्यादा फार्मी मिल रहे हैं। देखें अगर फार्मी आप खाते हैं, देखें अब डिपेंड अपॉन कि आपने होल एग खाना है कि वाइट एग खानी है, दोनों खाना है, मिक्स खाना है। अगर आप होल खाते हैं तो आई थिंक सो 3 eggs आर मोर देन इनफ। ओके, आई थिंक आपको 18 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगी उसमें से, एंड दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम एग्स। ओके, एग से आप ज़्यादा नहीं देखोगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है योग के अंदर, तो अब इससे ऊपर जाएंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा सकता है। बी केयरफुल। विंटर में हम पानी का इंटेक बड़ा कम कर देते हैं। नॉर्मली अगर हम चाय कॉफ़ी ले लें या जिस तरह हम समर में पानी का इंटेक कर रहे होते हैं, विंटर में हमारा उस तरह नहीं होता, लेकिन पानी की ज़रूरत तो बॉडी को डेफिनेटली रहती है। सो विंटर में पानी रोज़ाना जो है वो हमें कितने मिकदार में पीना चाहिए? क्योंकि वो स्वेटिंग तो खैर नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट तो होती है बॉडी की। देखिए ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है विंटर्स के अंदर, जो आपने पीना ही पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी 2 से 3 लीटर अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपका जो खून है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बीपी का इशू भी आपको हो सकता है।
सर्दियों में ज़्यादातर यही होता है कि बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई होता है या सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है कि वो पानी नहीं पीते आप। ओके, सो ये जो गर्म लिक्विड ले रहे हैं इसको हम पानी यानी कि वो कर सकते हैं ऐड के, ये जो चाय कॉफ़ी ग्रीन टी, देखें क्योंकि ज़्यादा हम ये गर्म लिक्विड ही ले रहे होते हैं। देखें लिक्विड तो लिक्विड ही है, ठीक है, उसमें जस्ट जो चाय है या कॉफ़ी है उसमें जस्ट वो ऐड हुआ है, हाँ ठीक है, तो वो मैं उसको लिक्विड ही कंसिडर करता हूँ। अगर आप 6 कप चाय पी रहे हैं तो वो पानी का ही उसमें भी पानी डला हुआ है, क्योंकि काफ़ी डाइटिशियन कहते हैं कि पानी का लहदा होना चाहिए। मैं कहता हूँ यार जो चाय है वो पानी से बन रही है, वो कुछ फैंटा डाली हुई है उसके अंदर ये ज़ाहिर मिक्स हो रहा है। तो बेसिकली हमने पाकिस्तान में डाइट को हर चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया हुआ है, हालांकि इससे सिंपल चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि जो आपकी हैंडल्स हो रहे हैं, जो भी इसको चीज़ें हैंडल करते हैं वो कैलोरीज में चले गए हैं, उसमें चले गए हैं। मेरे ख्याल से जितनी भी हमारी हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें नहीं फॉलो कर सकती, ठीक है, उन्होंने बच्चे पालेंगे या वो वेट के ऊपर अपना खाने का वेट करेंगी जाके, ऐसे ही है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी काफ़ी आप ये कह लें कि सिंपल लोग हैं, तो इनको सिंपल तरीके से बताना बेचारे तो बस ऐसे ही है। उनको सिंपल तरीके से हर चीज़ उनको एलैबोरेट करनी पड़ती है। वो हम जो जितने भी बैठे हुए डाइटिशियंस ये सारे बाहर लोगों को देखते हैं कि जी यूके में ये हो रहा है, यूके में उन्होंने बिल जमा नहीं कराने हैं, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उनका लाइफस्टाइल, उनके लिए फिटनेस ही हर चीज़ है। ऐसे हमें बाप की भी टेंशन होगी, हमें माँ की भी टेंशन होगी, ठीक है, हमें तो आने वाले वक्तों की भी टेंशन है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, हमारे बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए होते तो हमें टेंशन लग जाती है। तो यही बात है ना कि हमें हर चीज़ की टेंशन है। ये फील्ड ऐसी आप देखें, अब ये काफ़ी डाइटिशियन से कहते हैं आप 6 टाइम खाना खाएं। मैं कहता हूँ यार एक हाउस वाइफ कैसे 6 टाइम खाना बना सकती है? 6 टाइम उसने घर की ऑब्वियस बात है, सफाई करनी है, बच्चों को संभालना है, उसने खाना बनाना है, उसमें वो 6 टाइम अपना खाना आप कैसे बनाएगी? उसके बाद वो वर्कआउट भी करेगी। उसको काम ही सिर्फ ये है कि किचन में एक खाना बनाना, फिर दूसरा। एक बात कहता हूँ कि आप 2 टाइम, क्योंकि देखें मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके इतने सक्सेस रेशियो क्यों है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने इस्लाम को और साइंस को आपस में मिलाया। हालांकि आपको इस्लाम ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हुआ है, जो आपने साइंस अब चीज़ें बता रही है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कहते हैं कि जी फास्टिंग करें आपकी बॉडी कीटोसिस स्टेट में जाएगी, ये तो हम बहुत साल पहले से हम रोज़े रखते हुए आ रहे हैं, वो यही है, ठीक है। ऑब्वियस बात है अंग्रेज योगा करते हैं, उसके वही पोज है जो हम नमाज में पढ़ते हैं बस। तो ये चीज़ इस्लाम अपना बहुत आगे चला गया हुआ था, ठीक है, तो हम बेसिकली हम गुणों को देखते हैं और हम इस्लाम को पढ़ते ही नहीं है। एग्जैक्टली, जबकि चीज़ें वही हैं जो हमारा इस्लाम हमें पहले बता चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि बॉडी में विटामिन की या मिनरल्स की जो कमी होती है, इससे कौन से डिजीज़ आ सकती हैं? काफ़ी डिजीज़ हैं, ठीक है। अगर पोटाशियम लेवल आपका कम हो गया तो आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। विटामिन डी कम होगा तो आपके बोन्स का मसला शुरू हो जाएगा। अगर विटामिन ए कम होगा तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर आपकी बॉडी को बायोटिन नहीं मिल रहा तो आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। अगर आप विटामिन सी नहीं मिल रहा तो आपकी स्किन डल होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर विटामिन ई नहीं मिलेगा तो नेल्स आपके टूटना शुरू हो जाएंगे। उसमें तो बहुत से विटामिन हैं। तो इन सब का ख्याल एक बैलेंस डाइट से होता है। बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग उनकी डाइट में हमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो इनके लिए एक विटामिन डी दैट इज़ वेरी बेस्ट, क्योंकि उनकी बोन्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि वो बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कैल्शियम इनके लिए ठीक, बल्कि मसला ये है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि यार आप इनको दूध पिला दिया करें, क्योंकि जिस तरह का दूध बन रहा है वो गायें अपने बच्चे को भी ना पिलाए जिस तरह का दूध हमें ये पिलाने को कह रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप उनको विटामिन्स की शेप में दे सकते हैं, फ्रूट्स उनको दें, और जो उनको कोशिश करें कि वो रनिंग करें, जितनी रनिंग कर सकते हैं वो उनके लिए। तो फ़ोन के हाथ उनको कर दे के बैठ के वो यूँ गेम्स खेल रहे हैं, दैट्स इट। देखें, वो ऑब्वियसली बात है, एक जनरेशन ऐसी है कि अगर वो आपने मीम देखा हो कि हमारी जनरेशन में हमें हमारी माएँ कहती थी कि आप घर के अंदर आओ, आपकी माएँ कहती हैं घर से बाहर जाओ, क्योंकि वो बच्चे नहीं निकल सकते। अब एक हमारे लिए आउटडोर गेम्स एक अच्छी थी उनके। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब वो चीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप अब देखिए, आप ग्राउंडों में वो चीज़ें नहीं होती। ग्राउंड में बच्चे अब क्रिकेट नहीं खेलते। अब बच्चे अब वो ग्राउंड अब
یہ بھی دیکھیں نا کہ اب جو بچے آ رہے ہیں, جو نئی جنریشن آ رہی ہے, ان کو نہ ان میں بیماریاں بھی زیادہ ہیں, اسٹرینتھ ان میں بالکل نہیں ہے, ہائٹ ان کی بالکل کم ہونے لگ گئی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آپ ایتھلیٹ باڈی, آپ کی باڈی اسٹرانگ نہیں ہوگی, آپ کی باڈی گرو ہی نہیں کرے گی. یہ جو بچوں کو ہم اتنے زیادہ فریزی ڈرنکس یا کولا ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ کی طرف ہم ان کو لے آئے ہیں, تو یہ ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے ڈیفینیٹلی یہ تو دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایک چیز پاکستان میں بند کروانی پڑے گا تو میں بوتل بند کروا دوں گا. وہ کیا ہے؟ بوتل فزی ڈرنکس, کولا ڈرنکس, فزی ڈرنکس. آپ اب تو پاکستان بھی کافی بنا رہا ہے, وہ بھی بند. دیکھیں, اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ یہ فزی ڈرنکس کاربونیٹڈ ڈرنکس سے, فزی ڈرنکس کاربونیٹڈ ڈرنکس سے کہیں گے آپ, یہ ان لوگوں کے لیے بنی تھی جن کو ڈائجیشن کا ایشو تھا, جن کو IBS ایشو تھا, irregular bowel syndrome. یہ بیسکلی ان لوگوں کے لیے بنی تھی, یہ کاربونیٹڈ واٹر. اوکے, آپ ہمارے ناظرین کو صحت مند ڈائٹ کے حوالے سے یا ان کے صحت مند زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی ایک ایڈوائس کرنا چاہیں؟ دیکھیں, میں صرف ایک بہت سمپل سی میری ایک ایڈوائس ہوتی ہے کہ کھانے کے اوقات میں رہنا چاہیے. زیادہ نہیں کھانا. دیٹ از اے سمپل تھنگ کہ آپ ایک کنٹرول وے میں کھانا کھائیں. آپ اور ایکسرسائز کریں, آپ جو آپ کھا رہے ہیں آپ اس کو برن کریں. 5 وقت کی نماز پڑھیں, اس میں آپ کو آلریڈی آپ کا ورک آؤٹ ہو جائے گا اگر آپ 5 وقت کی پراپر نماز پڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسد صاحب, آپ کے وقت. ناظرین, ڈیفینیٹلی یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی مستقبل تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑے نتائج لاتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم ان تبدیلیوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, ہم یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس نہیں لیتے, لیکن آپ کو لینے پڑیں گے. یہ ابھی اگر آپ نے ڈیسیجن نہ لیا تو آنے والے وقتوں میں آپ کی اور آپ کے بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ کافی متاثر ہو سکتی ہے. پھر ہم چلے جاتے ہیں سپلیمنٹس کے اوپر, پھر ہم ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ٹیبلٹس اور گولیوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری باڈی کے وائٹامنس جو ہے وہ پورے ہو جائے. تو آپ اپنی ڈائٹ کے اوپر فوکس کریں, بیلنس ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. بریک کی جانے بڑھے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. نیکسٹ ٹاپک ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن کیوں نہ ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کو ذرا پاکستان کی اور خوبصورتی دکھائی جائے. ویدر کی بات کریں تو اگر میں اسلام آباد کی بات کروں, جب ہم صبح آفس کے لیے آ رہے تھے تو یقین جانے خون جما دینے والی سردی ہو رہی تھی, اتنی ٹھنڈ پڑ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ یہ بچے یا جو بڑے بزرگ بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہوں گے. سو فرسٹ آف آل تو آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہم آپ کو لیے جا رہے ہیں مری کی جانب. مری کا جو موسم ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے, تو وائی ناٹ وہ ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اس پہ ایک رپورٹ ہے, جی بتائیے گا. سیاحوں کی بڑی تعداد اس وقت ملکہ کوثار مری میں پہنچ رہی ہے. مار روڈ کے علاوہ جو دیگر تفریحی مقامات ہیں, کشمیر پوائنٹ, پنڈی پوائنٹ, ایوبیہ, پتریاٹا, وہاں پر بھی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت موجود ہے جو خوبصورت موسم اور دلفریب مناظر سے جی بھر کر لطف اندوز ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت مری جو ہے وہ پنجاب کا گرم ترین علاقہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس وقت مری کا درجہ حرارت 19 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جبکہ پنجاب کے بیشتر شہروں میں اس وقت شدید دھند کا راج ہے, جس سے سردی کی شدت میں پنجاب کے بیشتر شہروں میں اس وقت اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تاہم مری کا جو موسم ہے اس وقت مکمل طور پر صاف ہے, جس کی وجہ سے سیاح مری میں خوب اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اور مار روڈ پر یہاں واک کرنے میں بھی مصروف ہیں. یہاں اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملکہ کوثار مری کا موسم اسی طرح خوشگوار رہنے کا امکان ہے, جبکہ رات کے وقت درجہ حرارت میں مزید کمی بھی متوقع ہے, جبکہ آنے والے کچھ دنوں میں ملکہ کوثار مری میں بارش یا برف باری کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا. جی بہت شکریہ. ڈیفینیٹلی ناظرین, ابھی ایک چیز تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی, کیونکہ ابھی بھی لوگ کافی مری کا رخ کر رہے ہیں جس بیکاز کہ وہاں پہ ویدر ایسا ہے کہ سنو فال شروع ہونے والی ہے. لیکن ابھی آپ نے سن لیا کہ آنے والے وقتوں میں بارش کا یا برف باری کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے, تو آپ لوگ گھر میں بیٹھیں یا اپنے کام کاج کو انجوائے کیجیے. ابھی آپ کو ٹریول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, جب برف باری کا سیزن ہوگا تو ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے. اب واپس آتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. گھر بڑا خوبصورت ہے, یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. ایک مکان ہے, اس کو اپنے گھر بنانا ہوتا ہے. اب اس گھر کی خوبصورتی میں ایک تو رشتوں سے اضافہ ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم جو ڈیکوریشن کرتے ہیں, جو چیزیں ہم وہاں پہ رکھتے ہیں, اس سے اس گھر کی خوبصورتی میں نمایاں جو اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ آ رہا ہے. وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے بجٹ کا مسئلہ. ہم بجٹ کو مینیج نہیں کر پا رہے. سو آج ہم بات کریں گے کہ انٹیریئر کی اگر بات کی جائے, انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کی جائے, لوگوں میں اس کا رجحان تو بڑھ رہا ہے,
بٹ بجٹ کے اکارڈنگ کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم نے گھر کو خوبصورت بنانا ہے, گھر ہم نے ڈیزائن کروانا ہے ایک انٹیریئر ڈیزائنر سے, تو بھائی بڑا ایکسپینسو پڑنے والا ہے, کیونکہ یہ انٹیریئر ڈیزائنر تو بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, بہت زیادہ پیسے یہ چارج کرتے ہیں ایک روم کو, ایک ڈرائنگ روم کو یا پورے گھر کو ڈیزائن کر کے دینے میں. تو یہ بھی آپ کا کانسیپٹ ہم کلیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر دیکھا جائے تو جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے یہ اپنی تخلیقی سوچوں کا استعمال کرتے ہیں. ہم نارملی ہو سکتا ہے میں اس طرح سے گھر ڈیزائن نہ کر سکتی ہوں, میں اس طرح سے ایک کارنر, ایک جو ونڈو سائڈ ہے میں وہ ڈیزائن نہ کر سکتی ہوں. جو ایک انٹیریئر ڈیزائن ہے اس کی جو اپنا ایک ویژن, اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگ وہ کلرز کو اور وہ تمام تر چیزوں کو ڈیزائن کرتا ہے. تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے کہ گھر کا ہر ایک کونا کس طرح سے ہم کہیں تو وہ ایک منفرد دلکش نظر آ سکتا ہے, اور کیسے ہر ایک کونا جو ہے وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارا گھر بڑا خوبصورت ہے, اور جہاں جدھر بھی نظر جائے وہ جگہ دیکھ کے, وہ کلر دیکھ کے کہتے ہیں نا طبیعت خوش ہو جائے. اگر گھر کے کلر اچھے ہیں, ڈیزائننگ اچھی ہوئی ہے, تو گھر میں انٹر ہوتے ہی آپ کا موڈ, آپ کا مزاج جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے ڈیزائننگ اچھی نہیں کی ہوئی ہے, آپ کے کلر کمبینیشن اچھا نہیں ہے, تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس کا آپ کے مینٹل ہیلتھ پہ, آپ کے موڈ پہ بہت گہرا افیکٹ ہوتا ہے, جو کہ ہم لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا رجحان تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے, بٹ بجٹ کا ایشو ہے, یہ کچھ چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ مزید سمجھنا ہے. اس پر ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی رابعہ رحیل ہمارے ساتھ. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. آئی ایم گڈ, آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو سو مچ رابعہ آپ کے وقت کا. رابعہ بتائیے گا کہ انٹیریئر ڈیزائننگ اس میں بڑی کامن ہوتی جا رہی ہے, اس میں ایک اور چیز ایڈ ہے ڈائی انٹیریئر کا بھی ہم بڑا سن رہے ہیں, کیا لوگ پسند کر رہے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان میں تو اب بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ اس میں انٹیریئر ڈیزائننگ میں ہر بندہ ایک دوسرے سے بہترین ڈیزائن کی تلاش میں کہ ایک وہ چیز جو کہ کسی اور نے نہ بنایا ہو, جو نہ بنایا ہو. تو اب ہماری جو بیسیکلی دیکھیں جو اسپیشلٹی ہے بیاز انٹیریئر کی, بیاز انٹیریئر از دا اونلی کمپنی جو کہ ہم سگنیچر پہ کام کر رہے ہیں. اٹس اے ون ٹائم ڈیزائن, تو اسی لیے ہم یونیک ہیں. ابھی تک بہت سے لوگ جو مجھ سے کام کرواتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیزائن میم نے بنا دی ہے دوبارہ ریپلیکیٹ نہیں ہوگا. اٹس اے کسٹمائز ڈیزائن کہ آپ اگر آپ کا سیلون ہے یا آپ کا گھر ہے یا آپ کا آفس ہے, اینی کائنڈ آف پروجیکٹ, اس میں ون ٹائم ڈیزائن کرتی ہوں. اٹس جسٹ لائک کہ جس طرح ہم سائز لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اکارڈنگلی, اور اکارڈنگ ٹو آر کلائنٹ بجٹ اور ان کی ریکوائرمنٹ پہ. کیونکہ بجٹ جو کہ ابھی آپ نے بات کی کہ بجٹ, اور پھر آپ نے کہا کہ ڈی آئی وائی کا بڑا رجحان ہو چکا ہے. آف کورس دیکھیں ڈی آئی وائی از لائک کہ آپ وہاں سے ایک سوشل اس میں نیٹ ورک سے, سوشل میڈیا سے بہت چیزیں اس طرح, تو آپ کہیں کہ ہر چیز ہی وہاں پہ موجود ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ جو آپ وہ چیز ریسائیکل بھی کر رہے ہیں یا ڈی آئی وائی میں بنا بھی رہے ہیں, تو کیا آیا وہ آپ کے اس روم میں جہاں آپ سوچ رہے ہیں کیا وہاں پہ وہ ایڈجسٹ کرے گی, اچھی لگے گی, انہینس ہوگی. وہ ڈیزائنر کی جو آنکھ ہوتی ہے نا, وہ کریشن ہوتی ہے. بجٹ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم کسی انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرتے ہیں, ایون اپنا ایک روم ہم نے ڈیکور کرانا ہے, سیٹ کروانا ہے, یا ڈرائنگ روم یا اوور پورا گھر ہم نے ایک ڈیزائنر سے بنوانا ہے, انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرنا ہے, تو ان کا مائنڈ ہے کہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. دیکھیں ایکسپینسو, اب آپ دیکھیں ایک چیز ہے جو نارمل آپ کپڑوں میں بھی چلے جائیں, نارمل آپ کسی سے لیں تو کپڑا آپ کو 1000-1500 کا بھی ملے گا. جب آپ ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں تو ڈیزائنر کے پاس وہ چیز تھوڑی اس سے کاسٹلی ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ ریزن دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ ڈیزائنر از دا, وہ انوویٹ کرتا ہے, وہ کسٹمائز کرتا ہے, وہ کریٹ کرتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ڈیزائنر اپنی فیس لیتا ہے, اس میں کیوں لیتا ہے, اور لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیزائنر بہت مہنگا ہے جی, لیکن ڈیزائنر آپ کے ان another hand آپ کا پیسہ بچا رہا ہوتا ہے. ڈیزائنر آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیتا. ڈیزائنر از دا ون جو کہ آپ دیکھیں اگر آپ کپڑا لے رہی ہیں یا آپ ایک کمرے کو بھی ڈیزائن کر رہی ہیں, تو آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں نے ٹائل کون سی لگانی ہے, میں نے سیلنگ کیا کرنی ہے, میں پینٹ کون سا کروں, میں وال پیپر کون سا اٹھاؤں, میں نے لائٹ افیکٹ کیا دینا ہے, میں نے ٹیبل کون سی اٹھانی ہے. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے اچھے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن اتنے پیتھیٹک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک دم سے ایک عجیب کلر کے کانٹراسٹ ڈالے ہوتے, وال پیپرز اور عجیب قسم کے انہوں نے ٹائلز لگائی ہے. اب دیکھیں ٹائل آپ نے 100 روپے کی, اگر میں بات ایک ایگزامپل ہے کہ 100 روپے کی چیز آپ نے اٹھانی ہے, تو اب 100 روپے کی چیز چوائس
दुकान पे 50 चीज़ें हैं, उसमें से डिज़ाइनर जो उठा के वो दे रहा है वो आपकी चीज़ 100% एक्यूरेट होगी। आप वहाँ जाके कंफ्यूज भी हैं, एक तो आप अपना टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, एक आप अपना जो है पैसा भी ज़ाया करें। बहुत से लोग हैं जिन्होंने चीज़ें लगाने के बाद अपने दोबारा उतार के हमारे पास आते हैं कि मैम हमने पैसा इतना लगा दिया है लेकिन वो चीज़ हमें इन्हेंस नहीं हो रही, हमें अच्छी नहीं लग रही। वो इसलिए क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि एक रूम है, उसका एम्बियंस क्या है, उसमें लाइट्स कितनी है, उसकी सीलिंग कितनी लो है, कितनी हाइटेड है, उसका हर चीज़ के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या किस लिए लेके चलना चाह रहे हैं उसको। तो देखिए उसमें जो डिज़ाइनर है उसको ये पता होता है कि जब हम साइज़ ले लेते हैं उसके हिसाब से हम आपको मेजरमेंट के मुताबिक एक्यूरेट आपको हम जो है मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम आपको बताते हैं कि एक वॉल पे अगर ABCD 4 वॉल्स हैं तो इसमें सब में हमने उनको कनेक्ट करना होता है विद द डिज़ाइंस। इट्स नॉट लाइक कि मैं कहूँ कि एक वॉलपेपर है तो आप चारों दीवारों पे वॉलपेपर लगा दें, आप एक वॉलपेपर पे 4 रंग लगा दें तो वो नहीं। अगर 4 रंग लगा भी रहे तो डिज़ाइनर को पता है कि क्या कॉम्बोज उठाने और आपके बजट में रह के। देखिए वही वाली बात आ जाती है कि एक चीज़ के बजट सबसे पहले आता है। हमारी बैड लक डिज़ाइनर्स की है, हम कहते हैं कि लोग हमें कहते हैं हम एक्सपेंसिव है, तो मैं ये कहूँगी कि शायद हमारी इसमें ये बैड लक है कि हम डिज़ाइनर हैं, क्योंकि डिज़ाइनर इंटीरियर डिज़ाइनर के पास लोग तब आते हैं जब उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। क्योंकि यानी पहले वो एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं। एक्सपेरिमेंट के वो ज़मीन के पैसे पहले देते हैं, फिर वो आर्किटेक्ट को पैसे देते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टर पे जाके ग्रे स्ट्रक्चर हो जाता है तो वो उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। फिर वो हमारे पास आते हैं कि मैम हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन प्लीज़ इसको ना वाव इफेक्ट दे दें कम पैसों में। तो देखिए ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। हम कहते हैं देखिए जितना आप इसमें शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो कि रॉ है, अब रॉ एक कपड़ा भी काट दें आप और उसका सिला दें आप, सिल तो वो गया है लेकिन अब उसके ऊपर जब आपने काम करना है उसके अंदर कलर कॉम्बोज, कढ़ाई, कितनी चीजें उसमें मटेरियल यूज होना है, तो वो ही उठाएगा ना, वो तो डिजाइनर आपको बता सकता है अकॉर्डिंगली कि भी आपकी बॉडी पे क्या चीज अच्छी लगेगी। एक अगर कोई मोटा बंदा है तो उसके ऊपर हम वो स्लीक वाला डिजाइन नहीं दे सकते। वही वाली बात कि एक कमरा है जो कि बहुत ही छोटा है और उसमें वो कह रहा है जी मुझे रॉयल थीम पसंद आ रही है, तो हम उसको नहीं सजेस्ट करेंगे क्योंकि अब जमाना वो वाली चीजों से निकल आया है। नाउ वी आर ऑन लाइक वेरी मिनिमलिस्टिक डिजाइन। वो बड़े बड़े वो किंग साइज नहीं वो चीजें देखिए वो डिपेंड करता है कि आपका अगर पूरा घर ही हम इसको क्लासिक में या रॉयल में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए भी रूम्स और चीजें उसको भी हम साइज के साथ हम उसको लेके चलते हैं। कि देखें अगर आप ब्राउन कलर्स में जाना चाह रहे हैं, देखें हमारी अभी तक लोग जो है ना ब्राउन और ग्रे से अब ग्रे में आ गए हैं, दो कलर्स हैं, लेकिन अब जो है ना थोड़ा न्यूड कलर्स आ गए हैं। अब जापानी थीम आ गई है जिसके अंदर स्टको पेंट्स आ गए हैं आपके, उसके अंदर आप देखा होगा आपने न्यूट्रल कलर्स हैं, one color, one tone and the warm lights and the profile lights and the glow lights, और उसके अंदर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट में और कुछ हम वेवी उसमें लेके जा रहे हैं, तो वो एक जो लुक देती है ना वो आप बोर नहीं होते उससे, कूल है और आपको ना एक अच्छी फीलिंग आती है। आपको रेस्टोरेंट्स कैफे देखे जो अभी न्यूली जो ओपन देखे होंगे आपने, बिल्कुल बहुत कूल उनका, कितने अच्छा अब आपको मजा आता है। अब लोग खाने के देखिए रेस्टोरेंट में भी लोग सबसे पहले इंटीरियर देख रहे होते हैं, फिर जाके खाना ट्राई करते हैं ना, फिर उनका रेगुलर आंखों को दिमाग को आएगा तो तब जाके कुछ खाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि यार ये रेस्टोरेंट इतना मजे का नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कभी भी उस रेस्टोरेंट में चाहे उसका खाना अच्छा है ना, तो वो जिस तरह के आप कहें ढाबे टाइप है कुछ है, उधर तो आप खाने के लिए जाते हैं, फिर आपका माइंड सेट है कि हमने सिर्फ खाने के लिए जाना है। अब तो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदा अपने घर को भी अपनी हर एनवायरनमेंट को दी बेस्ट दिखाना चाहता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी लाइफस्टाइल क्या है। दिस इज अ स्टेटस सिंबल नाउ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि मतलब एक छोटा सा ऑफिस भी है ना किसी का, अगर मैं कहूँ कि 5 मरले का घर भी है तो हमारे पास वो भी क्लाइंट आते हैं कि मैम हमें इंटीरियर कर दें उसका और उसको वाव इफेक्ट दे दे। हर बंदा चाहता है, जरूरी नहीं कि कोई कनाल पे घर नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए 3 मरले, मैं कहती हूँ एक बेडरूम ही है आपका, तो वो डिजाइनर ने आपको प्लान करके लेआउट देता है आपको पहले कि जी आपका फर्नीचर कैसे पहले रखा जाएगा। देखिए आपकी जो ट्रैफिक है ना जो आपका कि आपने मूवमेंट कैसे करनी है, मैंने ऐसे बहुत से रूम देखे कि जहाँ पे उन्होंने बेड, सोफा, चीजें और चलने की नहीं जगह है और आप बिल्कुल 1-1 फुट 1.5 फुट की जगह छोड़ी हुई है और मुंह के ऊपर फर्नीचर आ रहा है। तो हम उनसे कहते हैं कि देखिए अब मिनिमल वेरी स्मार्ट फर्नीचर अब अवेलेबल है मार्केट में। नॉर्मली आप एक रूम की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि बड़े स्मॉल बेडरूम्स होते हैं,
تو آپ کس طرح کی وہاں پہ ڈیکوریشن جو ہے وہ سجیسٹ کرتی ہیں؟ بیکاز ونڈو بھی ہے, آپ کا ڈور وغیرہ بھی ہیں, پھر بھی اسپیس بھی نہیں ہے, تو کس طرح کی آپ دیکھیے یہ جیسے کہ سائز اب سب سے منیمم اگر ہم سائز لیں نا تو بہت ہی ہوگا تو 12x12 کا ہوگا, ٹھیک ہے. اس سے کم میں تو 10x10 کا تو بالکل ہی آپ سمجھیں, اس میں تو صرف بیڈ اور 2 سائڈ ٹیبلز ہی آئیں گی, تو 12x12 از دا منیمم سائز, ٹھیک ہے, فار دا بیڈ روم. تو 12x12 میں آپ کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اسمارٹ فٹنگس دیتے ہیں اس کے اندر نا. اسمارٹ از لائک کہ بہت گاڈی آپ کا بیڈ نہیں ہوگا, اس کے اندر اگر اسٹوریج بھی ان کو چاہیے تو پھر ہم اسٹوریج کے ساتھ ان کا بیڈ کے نیچے اسٹوریج دے دیں گے. سائڈ ٹیبلز ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا اس طرح کی آ رہی ہیں کہ سائڈ پہ آپ نے کارنر پہ کچھ شیلفز کے ساتھ اس کو ساتھ ہی آپ نے کمبائن کر دیا تاکہ آپ کو ایک اسٹوریج بھی مل گیا. پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سٹنگز وغیرہ یا کچھ ٹیبل بھی سم ٹائم لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں ٹیبل چاہیے ہمیں اسٹڈی ٹیبل دے دیں, تو وہ پھر فولڈیبل اور تھوڑا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی پریکٹیکلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن وہ اکارڈنگلی اس میں محنت بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنا بڑا کمرہ ہے نا اس میں ہمیں کھیلنے میں زیادہ مزہ آتا ہے, جتنا مارجن ہے. اب جتنا چھوٹا ہے اس میں ہمارا دماغ جو ہے نا اتنا ہی چلتا ہے, محنت بھی زیادہ. لوگ کہتے ہیں میم اس کا تو اتنا سا کمرہ ہے تو اس کے تو بہت منیمل, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ تو دماغ چلانا پڑے گا, یہ تو میں فری ہو گئی نا بات. اصل بات وہی کہ کم پیسوں میں ڈیزائن کرنا وہ زیادہ مشکل ہے, زیادہ پیسوں میں ڈیزائن کرنا اٹس ایزی, کیونکہ آپ دیکھیں بازار جاتی ہیں مہنگی سے مہنگی چیز, آپ کے پاس پیسہ ہے آپ اٹھا کے گھر میں رکھ سکتی ہیں. اچھا رابعہ ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ناظرین ہم ڈسکشن کرتے ہیں, مزید ذرا انٹیریئر پہ بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے روم کو خوبصورت بنانا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کا بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. گھر کو آپ نے خوبصورت بنانا تو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, بجٹ کو کس طرح سے آپ نے مد نظر رکھنے, اسی پہ بات کریں. رابعہ ہمارے ساتھ ہے. رابعہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب ایک پہلے سے گھر بنا ہوا ہے, وہاں پہ آلریڈی جیسی تیسی انہوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے, فرنیچر تمام تر چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کیا پرانے فرنیچر کو ری یوز یا ری اسٹائل کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ کرتے ہیں؟ بالکل کیا جاتا ہے, ہم کرتے بھی ہیں. اٹس اے ریویمپ کہ دیکھیں اگر اچھا فرنیچر ہے, پرانا فرنیچر ہے, کیونکہ پرانی جو ووڈ ہے وہ اب نہیں ملتی ہے آپ کو, بہت ریئر ملتی ہے, تو وہ ایک سالڈ فرنیچر ہوتا ہے. اس میں ہم دیکھیں ڈیزائن بھی چینج ہو جاتا ہے, فیبرک بھی چینج ہوتا ہے, اسٹائل بھی چینج ہوتا ہے, پالش کلر چینج ہو جاتا ہے, تو وہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے. لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اکارڈنگلی کہ آپ کی جگہ کیسی ہے اور آپ کی تھیم کیا جا رہی ہے, ہم اکارڈنگلی ان کو گائیڈ ضرور کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فرنیچر ہے میم, یہی چیز ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں سیلنگ, فلورنگ, وال کو کر دیں, فرنیچر ہمارا یہ والا ہے, تو ہم اس کو ریویمپ کر کے اس کے ساتھ تھوڑا سا ری ڈیزائن کر کے بالکل 3Ds کے اندر ہم دیتے ہیں. بیکاز 3D ماڈلنگ از دا فرسٹ تھنگ نا جو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ادروائز میں ایسے کنسلٹنسی کو اکثر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں میم آ کے ہمیں ذرا آئیڈیا دے دیں, آپ ہمیں یہ بتا دیں. اس طرح آئیڈیا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں خود ایک سائز لوں گی, اس پہ پلان کروں گی, پھر میں بیٹھوں گی. بیکاز آئی ایم ڈیزائنر, میں وہ نہیں ہوں کہ میں نے جو چیز میرے مائنڈ میں آئی تو میں آپ سے کہوں گی کہ اچھا یہاں پینل لگا لیں, کیونکہ 2-3 چیزیں جو ہمارے ملک میں بہت کامن ہو چکی ہیں, اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگ اسی کو ڈیزائننگ سمجھتے ہیں. اٹس جسٹ لائک آل رافٹنگ, وال پیپرز اینڈ دا فرینچ پینلنگ. 3 چیزیں اگر آپ کہیں بھی چلی جائیں, جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ڈیزائنر سے نہیں, ہم نے ہائر کرنا, ہم نے پیسے بچانے, تو وہ خود ڈیزائنر ہیں. وہ میجورٹی ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت کہ ایوری ون از ڈیزائنر. کارپینٹر بھی ڈیزائنر ہے, آپ کا فلور والا بھی ڈیزائنر ہے, آپ کا آرکیٹیکٹ بھی ڈیزائنر ہے, آپ کا کانٹریکٹر بھی ڈیزائنر ہے. تو آپ کو جو ملے گا وہ سب کہیں گے ہم ڈیزائنر ہیں, لیکن ڈیزائنر کو لوگ سمجھ نہیں رہے. کبھی بھی آپ نے سنا کہ آرکیٹیکٹ ہاؤس, کبھی آپ نے سنا کانٹریکٹر ہاؤس, کبھی آپ نے یہ نہیں سنی, تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا ڈیزائنر ہاؤس, ڈیزائنر ویئر, ڈیزائنر گلاسز, ڈیزائنر کار, ڈیزائنر بیگ. تو وائی ڈیزائنر؟ ڈیزائنر از دا کریٹر جو کہ دنیا میں اس وقت آپ کو اگر پنٹریسٹ پہ بھی اگر آپ جا رہے ہیں, وہ ڈیزائنر آپ کو نئے ٹرینڈز دے رہا ہے. ڈیزائنر از دا ون جو اس پہ ورکنگ کر رہا ہے, کیونکہ وہ انوویٹر ہے, وہ کریٹر ہے, اس کو دیکھ کے دنیا اس کو فالو کر رہی ہے. آرکیٹیکٹس دے آر دا اسٹرکچر, یہ اسٹرکچرز بنا رہے ہیں, لیکن ان کا کام اور ہے, وہ فیلڈ ہی اور ہے. آرکیٹیکٹس کے آرکیٹیکچر پڑھنے ڈفرینٹ ہے, اس کے ساتھ انٹیریئر پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو تھوڑا سا نو ہاؤ وہ چیزیں. لیکن
لیکن ہمیشہ میں نے بہت سے آرکیٹیکٹس کو دیکھا ہے دے ہیو اے ڈیزائنر سیپریٹلی اینڈ دے سیڈ کہ ہاں ہم نے آرکیٹیکچر پلان کیا ہے لیکن میم اس میں ڈیزائننگ چاہیے ہوگا وہ ضرور انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرے گا کہ بھائی یہ ایک الگ سے فیلڈ ہے, یہ اس کا کام ہے, وہی پرفیکٹ بتا سکتے ہیں. دیکھیں یہ میں اسی لیے چینلز پہ بھی میرے کافی اسی طرح مارننگ شوز چیزیں پوڈ کاسٹ یا میں ایز اے سیشن بھی دیتی ہوں بچوں کو بھی, جہاں بھی جا رہی ہوتی ہوں تو میں ان کو یہی ایجوکیٹ کر رہی ہوں. پاکستان میں ہمارا یہ سب سے بڑا ڈراپ بیک ہے کہ ڈیزائنرز کو انہوں نے بالکل جو ہے نا بیک اینڈ پہ رکھ دیا ہے. ایوری ون جہاں ہم جاتے ہیں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ ایک لیبر ہے اس سے پوچھو کہتا ہے میم میں تو جی انٹیریئر ڈیزائنر ہوں, جی آپ کیا کرتے ہیں, جی میں بلائنڈ ہے میرے پاس. تو دس از ناٹ اٹس انٹیریئر ڈیکوریشن از ڈفرنٹ, ڈیزائننگ از ڈفرنٹ, کنسٹرکشن از ڈفرنٹ, انجینئرنگ از ڈفرنٹ, سب چیزیں جس طرح کہ آپ کی ہر آپ اپنے آپ کو ڈیکوریشن میں لا سکتے ہیں بٹ ناٹ ڈیزائننگ. فرنیچر والے ڈیزائنر نہیں ہو سکتے انٹیریئر, دے آر ڈیکوریٹرز, ٹھیک ہے, دے آر مینوفیکچرر, دے ہیو اے فیکٹریز, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کو انٹیریئر ڈیزائنر کیا ہے, انٹیریئر ڈیزائنر وہ ہے جو گھر کے اندر ایک پلیسمنٹ کر کے آپ کی والز آپ کی سیلنگ اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھر کی جو انٹرس ہے یعنی کہ جو اس کا جو داخلی حصے ہیں ان کو بڑا انٹرسٹنگ دکھانا چاہتے ہیں, تو اس میں آج کل کیا یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ اس میں دیکھیں بہت سی چیزیں کہ زیادہ آج کل وہی کہ آپ کے پینلز آ گئے ہیں, راٹ آئرنز آ گئے ہیں اس کے بڑے بڑے شیشوں کے ساتھ, پھر ہم ان کے اندر شینڈلیئرز کبھی لگا لیں. آج کل بڑے منیملسٹک جو ہے بڑے خوبصورت جو ہے آرٹ, اسٹیٹ آف آرٹ ایک شینڈلیئرز آ گئے ہیں. پھر اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کائنڈ آف ایلیمنٹس وہاں پہ ہم ایڈ آن کرتے ہیں. جسٹ لائک کہ ایبسٹریکٹ میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس بڑے ایسے کچھ لائٹس آ گئی ہیں جو کہ ہم وہاں پہ سائڈ پہ رکھ دیں. کوئی ایسا ٹیبل ہے جس کو ہم نے انہینس کیا ہے تو اس کے نیچے کوئی لائٹس ہیں, تو کچھ ریزنز میں ٹیبل ہیں, کوئی ماربلز میں ٹیبل ہیں, کوئی آپ مطلب ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیبلز ہیں. پھر اس کے اندر فلاور ارینجمنٹس وہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں. مطلب اس میں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اگر اس پیشو کو جو بھی آپ انٹرنس میں, تو لوگوں نے زیادہ تر اس کے اندر گرینری کو بھی بہت زیادہ آج کل یوز کیا جا رہا ہے. گرین اس میں آپ دیکھیں کہ ٹرف کو یوز سکون دیتی ہے جب ہم دیتا ہے, گرینری ہے, پانی ہے, واٹر فالز ہیں, اور اس طرح کی تو بہت سی. اب تو مٹیریل آپ کی سوچ ہے کہ مٹیریل اسکائی از دا لمٹ, کہ ہم جہاں تک سوچتے ہیں جو آپ کو ذہن میں آتا ہے نا وہ چیز اویلیبل ہے. لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہم مٹیریل میں کافی پیچھے ہیں کہ ہم لوگ اگر سوچتے ہیں کہ ہم وہاں تک آئیں یا کچھ, کیونکہ وہ ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل ڈیزائننگ کو تو اس میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بہت چیزیں ہیں, اور بڑی ایزی وے ڈیزائننگ آ گئی ہے کہ اب تو آپ کو یہ کہ پینٹ سے لوگ تھوڑا نکل رہے ہیں, اور اب آپ کے پاس یہ کہ آپ لائیں شیٹس آ رہی ہیں, پینلز آ رہے ہیں ایسے ایسے کہ جس میں سٹونز بھی ہیں, تو برکس بھی ہیں, تو رافٹرز بھی ہیں, ڈیزائنز بھی ہیں, ویوز بھی ہیں, اینی تھنگ جس طرح آپ نے گلوئنگ. اور آج کل جو زیادہ وہ یہ ہے کہ لائٹ افیکٹس میٹرز, اب لوگ لائٹس پہ بہت فوکس کر رہے ہیں کیونکہ لائٹس اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز اٹھاتی لائٹ ہے. تو کہ زیادہ برائٹ لائٹ کا وہ وارم لائٹس, نیچرل لائٹ, اور اس میں پروفائل لائٹس ہو گئی. آپ کی جو پروفائل لائٹ ہے نا وہ اس وقت بہت زیادہ ہے. کچھ میں نے دیکھا ہے F6 کے آئی تھنک ایک بنگلو میں گئی تھی, میٹنگ تھی ہماری وہاں پہ, تو وہاں پہ میں گھر دیکھا بہت خوبصورت انہوں نے وہ بنایا ہوا, جیسے ایک رائل وہ ایک انہوں نے تھیم دیا ہوا تھا. بٹ وہ جو لائٹ کا افیکٹ تھا نا, ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ نا مائنڈ کو ایسے تناؤ دباؤ آ رہا تھا. کتنی اریٹیٹنگ لائٹ تھی. وہ اس لیے ہوگی کیونکہ وہاں وائٹ لائٹ ہو سکتی ہے مے بی, کیونکہ دیکھیں یہ گھروں میں اگر جو لوگ سفید وائٹ لائٹ لگا دیتے ہیں نا, وہ آپ کو براؤن تھا, تو براؤن میں اگر آپ وائٹ لائٹ ڈالیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ اگر براؤن ہے اس کے اندر اگر آپ وارم لائٹ کو کریں تو وہ آپ کو تھوڑا سا نا ایمبینس ایک اچھا کوزی انوائرمنٹ لگے گا. لیکن اگر آپ اسی میں وائٹ لائٹ ڈال دیتے ہیں, اتنا پیارا انوائرمنٹ کر کے جب آپ وائٹ لائٹ ڈالتے ہیں تو وہ چیز بالکل اس کا ستیہ ناش کیا بالکل اسپوائل ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں وہی والی ہے کہ آپ کا ہر ایلیمنٹ ہے نا وال کے اوپر. ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ہم انہوں نے وہاں پہ اپنا آفس بنایا ہوتا نا, تو جب ہم اس آفس سے باہر نکلے نا, میں نے نیچرل قدرتی وہ روشنی دیکھی, تھینک گاڈ میرا دماغ کچھ کھلا. یا تو دیکھیں نا وائٹ ہوگی یا پھر بہت ہی ڈل انہوں نے کی ہوگی, یہ دو چیزیں. لائٹ میٹر کہ آپ کے کتنی وولٹیج ہونی چاہیے, جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں پہ کہاں کہاں کس کس جگہ کو آپ انہینس کریں. اچھا اس میں بیسیکلی ڈفرینٹ ماحول بنتے ہیں لائٹ سے, کہ ہم اگر ایک روم میں جتنی لائٹس کرتے ہیں تو اس میں ہم 3 سے 4 طرح کی اس میں آپ کو افیکٹس دیتے ہیں. تو کہ اگر ہم نے سیلنگ بند کر دی ہے تو آپ کے
فلو لیمپس ہیں یا دوسرے ہم نے جو لائٹس ایفیکٹس دیے ہیں اس کا کیا انوائرمنٹ ہے. پھر اگر آپ سیلنگ میں پروفائل صرف آن کر رہے ہیں اور آپ ایس ایم ڈیز کو نہیں آن کر رہے اس کا اور ایفیکٹ ہے. جب آپ خالی ایس ایم ڈیز کو کر رہے ہیں سب کو بند کر دیں اس کا اور ایفیکٹ. تو ایک کمرے میں 3 سے 4 ایفیکٹس ہوتے ہیں فار دا لائٹس. لائک آپ ڈفرنٹ چیزیں وہ لگتی ہیں, لائٹس لگتی ہیں, تو تب آپ کی کہیں اسپاٹ لائٹس ہیں, کہیں لیزر لائٹس ہیں, کہیں مطلب یہ اس طرح کی اب تو لائٹس اتنی آ گئی ہیں کہ اب تو پوری اسٹڈی ہے لائٹس کی کہ آپ اس کو پڑھیں. اب وہ 2-4 بلب نہیں رہے کہ آپ نے لانے اور لگا اب وہ ایس ایم ڈیز خالی نہیں رہ گئی, اب بہت کچھ آ گیا ہے. اب بڑے مزے کی سیلنگز آ گئی ہیں جس میں کہ آپ اب دیکھیں کہ فلور میں لائٹس لگ رہی ہیں, تو وہ ریزنز ڈال کے اور اس کے اندر وہ پورا ریزن فلورز بن گئے جن کے اندر لائٹس آپ کے انٹیریئر کے حوالے سے, اس سروسز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل میں دینا چاہوں گی کہ انٹیریئر کو لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور کیونکہ انٹیریئر ڈیزائنر جو ہے وہ ڈیزائن دیتا ہے اور وہ اپنی کریشن دیتا ہے اور اس کی بھی محنت ہوتی ہے. اور جتنے لوگ یہاں پہ بچے بھی, اسٹوڈنٹس بھی جو اس فیلڈ میں آئے ہیں اور یا آ رہے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے مٹیریل سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھنا اور کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور کمپنیز کے ساتھ پہلے ان کو فری لانسنگ یا ایز اے انٹرنشپ از ویری امپورٹنٹ. اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ کاپی پیسٹ آئی تھنک اٹس ناٹ اے ڈیزائننگ. میں کبھی بھی اس کو ڈیزائنر نہیں کہتی. ڈیزائنر وہ ہوتا ہے جو دن میں ہر روز ایک نیا ڈیزائن کریٹ کرتا ہے, ایک نیا ٹرینڈ لے کر آتا ہے اور وہ لوگوں کو بانٹتا ہے تاکہ وہ چیز اچھی پھیلے, اچھا ڈیزائن جائے. ناٹ لائک اے کامن اینڈ آپ بالکل سیمیٹریکل چیزوں سے نکلے اور وائڈ ویژن لے کے آئیں بیکاز یو آر ڈیزائنر. تھینک یو سو مچ رابعہ آپ کے وقت کا. ناظرین ڈیفینیٹلی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں, یہ تھوڑی سی آپ کی کہیں محنت ہے, لیکن اس کا جو اس کے اثرات ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اور دیکھیے گھر کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے, گھر کو آپ نے دلکش بنانا ہے, ایون اپنے آفس کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. پراپر ایک انٹیریئر ڈیزائنر کو تو ہائر کرنا پڑے گا. خود آپ ڈیزائنر بننے کی کوشش کریں گے یا یوٹیوب سے آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں اٹھا کے آپ اس جیسے بنانے کی کوشش کریں گے اپنے انوائرمنٹ کو, تو کہیں نہ کہیں آپ لاس میں ضرور جائیں گے. آپ کو دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے ری اسٹائل کروانا پڑے. تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ جائیں انٹیریئر ڈیزائنر کی آپ ہیلپ لیں. آپ اپنے گھر کو, اپنے کسی کارنر, گھر کے کارنر کو, اپنے انٹرس کو, اپنے باغیچے کو, آپ آفس کو, کسی بھی چیز کو آپ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہی آپ سوچ لیں. بڑی تبدیلی اگر لانا چاہتے ہیں تو انٹیریئر ڈیزائنر یہ خامخواہ ایسے ہی پڑھ کے فیلڈ میں نہیں آئے ہوئے, ایسے یہ اتنا بڑا سبجیکٹ نہیں بنا ہوا. ڈیفینیٹلی اس کے بینیفٹس ہیں, تو یہ اتنا بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے. تو اس پہ آپ لوگ ضرور سوچے گا کہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں اپنا یا بنانے کی سوچ رہے ہیں تو انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرنا نہیں بھولیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کے جو پیسے ہیں وہ ویسٹ نہ ہو, تو آپ کے پیسے آپ نے بڑی محنت سے کمائے, تو ضرور اس کا خیال رکھیے گا. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے, بیکاز آج ٹیوزڈے ہے, آپ کو پتہ ہے, اور ٹیوزڈے ہمارا جو پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے وہ ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ٹاپک کیا ہے پراپرلی وہ آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. نیکسٹ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹاپک بتانے سے پہلے وائی ناٹ ہم ذرا کچھ خوبصورتی دیکھ لیں, ذرا آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی اس کے بعد, کیونکہ ٹاپک بڑا خطرناک ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو ان ڈیٹیل بتاتے ہیں. مری کی رپورٹ آپ نے دیکھی تھی, ابھی مری کے حوالے سے مونٹاج ہے, آئیے ذرا وہ دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کیا خوبصورت آپ نے دیکھا مونٹاج تھا, کہ خوبصورت نظارے تھے. نو ڈاؤٹ جب آپ مری جاتے ہیں, جب آپ خوبصورتی دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان بڑا خوبصورت ہے. ہم خامخواہ جو ہے وہ ویسٹ جاتے ہیں اتنے پیسے لگا کے وہاں کی خوبصورتی دیکھنے, وہاں برف باری دیکھنے, جبکہ وہ ساری خوبصورتی تو آپ کے پاکستان میں موجود ہے. تو ضرور آپ ایکسپلور کریں پاکستان کے تمام تر ناردرن ایریاز. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو جنت ہے وہ یہاں زمین پہ ہے اور پاکستان میں ہی ہے. آپ اس سے ضرور اتفاق کریں گے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے ہماری ذہنی صحت کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں, بیکاز جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنی جھنجھٹیں ہیں, اتنے کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں, اور ہر کامیابی, ہر ترقی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہماری مینٹل ہیلتھ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسی کو ہم
کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بیکاز اگر آپ کی جہاں فزیکل ہیلتھ کی بات کروں اس کے لیے بھی ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں, بٹ مینٹل ہیلتھ کو ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے, کوئی ایشو ہمیں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ باڈی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے. ہم سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے, کیوں, میں پاگل تھوڑی ہوں کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں. پھر دماغ بھی آپ کی باڈی کا ایک بہت ہی اہم آرگن ہے, اہم حصہ ہے. جس طرح ہمیں باقی نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا دماغ بھی کہیں نہ کہیں بیمار ہو سکتا ہے, تھک سکتا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ایکچولی میں ذہنی صحت جو ہے یہ کیا ہے. نوجوانوں کی بات کریں, وہ آج کل اتنے اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن میں کیوں ہے, اور کس طرح سے ہم ان تمام علامات کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور فی الفور اس کے علاج کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایز یوزول اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان میں نہیں کہوں گی کیونکہ وہ سچ کا حصہ ہی ہے. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ذہنی صحت بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آج آپ ہماری رہنمائی کریں گے. فرسٹ آف آل تو بتائیے گا کہ ذہنی صحت کیا ہے؟ بادام کھانا. بڑے مہنگے ہو گئے. بڑے سیریسلی. جی بالکل. لیکن کل ہم نے بادام والا کیک کھایا تھا, میری برتھ ڈے تھی, وہ تو کھا وہ سکتے. بادام والا کیک تھا. ہیپی برتھ ڈے آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. آن ایئر آپ کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت والی زندگی دے, آمین. کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے کافی پیکا. سیریسلی تو اب یہ دعا بنتی ہے. شکر الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا ایسا ہے کہ دنیا کی آبادی اگر میں بھی اندازہ لگائیں تو 8 ارب کے قریب ہے, اور ہر چوتھا آدمی جو ہے WHO کے مطابق ذہنی صحت میں مبتلا ہے. ہر چوتھا شخص. پاکستان کی آبادی 23 سے 25 کروڑ کے درمیان کہی جاتی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ ہر چوتھا یا پانچواں شخص جو ہے اس کو تقریباً 6 سے 7 کروڑ لوگوں کو مینٹل النیس ہے. او مائی گاڈ. تو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک سٹیٹسٹک کے مطابق ایک مینٹل ہاسپٹل کراچی میں ہے, اس میں 10 سال پہلے جو ہے وہ پورے سال میں 5 سے 6 ہزار لوگ دیکھے گئے. ٹھیک ہے. اب 44,000 کے قریب لوگوں کو دیکھا گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ کتنا کمپیریزن 10 سال میں کتنا زیادہ ہو گیا. تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہم مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کے مسلس ہیلتھ جو ہے وہ تو آپ کی جم میں بنتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو سامنے سب کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ مسلس آپ کے اچھے ہیں, باڈی آپ کی اچھی ہے, آپ واک کر لیتے ہیں, ایکسرسائز, مگر مینٹل ہیلتھ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ آپ کے واسطہ نہ پڑے, اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ کسی سے بات چیت نہ کریں, گپ شپ نہ لگے. تو مینٹل ہیلتھ کا آپ سفر کر کے دیکھ لیں, آپ کو آپ کے دوست کو پتہ چل جائے گا, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں, کچھ ٹائم گزاریں اس کے ساتھ, تو آپ کو اس کو پتہ لگے گا اس کی اپروچ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے. نیگیٹیوٹی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ڈپریس کر دیتا ہے. عام طور پہ وجوہات کیا دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ انزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, ذہنی دباؤ, اور نہیں خامخواہ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنا گال سرخ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لارے تو اپنی چپیٹ سے کر لیں. آپ جہاں سیٹ پہ بیٹھی ہیں یا میں بیٹھا ہوں, اس کے پیچھے بہت سال ہیں. obviously struggle. ٹھیک ہے جی, اگر ابھی بھی کر رہے ہیں. جی ابھی بھی کر رہے ہیں, اور ہر روز ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ فوری طور پہ اس سیٹ پہ آنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہے. میں یہ کہتا ہوں, میں ڈسارٹ کبھی کسی کو بھی نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں محنت کریں, آپ کی سیٹ ہے یہ, آپ اس کو لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی محنت سے آپ ادھر آئی ہیں نا. تو اس میں یہ کہ سفارش جو ہے وہ چند منٹ کے لیے ہو سکتی ہے, وہ آپ کو اس سیٹ پہ بٹھا سکتی ہے, لیکن آپ نے اس کو چلا نہیں سکتے, کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی اگر سفارش ہوتی تو آپ اگلے ہم 6 سال سے یہاں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہوتے, کب کے 6 مہینوں میں جا چکے ہوتے. ایسے ہی ہے, میں بھی اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے اسٹرگل جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس میں بھی جو ہے یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جب ٹائم آئے گا پھر ہم اسٹڈی کر لیں گے. ایگزام یہ آپ دیکھیں, ہم پڑھتے تھے تو ہم روز کا روز کام کر لیتے تھے کہ بھئی یہ اگر چھٹیوں کو کام ملا ہے تو اس کو بھی ہم پریفر کرتے تھے کہ کام کر کے پھر نانی دادی کے گھر جانے کی پلاننگ, کام کمپلیٹ. اماں بھی یہی کہتی تھی کہ کام کمپلیٹ کرو گے تو پھر لے کے جاؤں گے. تو اب بچہ کہتا ہے کر لوں گا, وہ پھر کر لوں گا نا, وہ کرتا ہی نہیں ہے, وہ پھر وہ اس میں پڑھا ہی رہتا ہے, اور ایگزام کے دنوں میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تاکہ میں پاسنگ مارکس, اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے کلاس جو ہے پاس کرنی, صرف نمبر لینے ہیں. ٹھیک ہے, اور ماں باپ اس سے جو ہے وہ یہ امیدیں لگائے ہوتے ہیں کہ A+ گریڈ کا بچہ جو ہے ہمارا. اب 100 بچے کلاس میں ہیں تو سب تو A+ میں نہیں جائیں گے, مار کے اس کے برا حال
तो इतनी भी उम्मीदें फर्स्ट क्यों नहीं आया? तो फर्स्ट क्यों नहीं आया? तो इतनी उम्मीदें हमें बच्चों से नहीं लगे, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ किस तरह ठीक हो सकती है? माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चे माँ बाप को टाइम नहीं दे रहे, बहन भाई अपने आपस में नहीं बैठ रहे। हम सबसे बैठते ज़्यादा थे। वक्त दे रहे हैं फ़ोन को डॉक्टर। वो फ़ोन को टाइम देने की वजह से वहीं से हम सारे एथिक्स सीख रहे हैं कि किस तरह हम बदतमीज़ होके ज़िंदगी गुजारेंगे, हम My किस तरह किसी को जवाब किस तरह देना है। छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। आप अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें ना, हर घर का ये मसला बना हुआ है। Agree. अब पेशेंट कई दफ़ा आते हैं ना हमारे पास, जी हमारा बच्चा ये कहता है, मैं क्या इसका स्क्रीन टाइम कितना है? हर टाइम ला के बैठा रहता है जी, मसरूफ़ रहता है। मैं क्या मसरूफियत क्या है? आपने इसको क्या सिखाया? मतलब ये है कि जब उसको प्यास लगेगी उठ के कभी पानी पी लेगा, भूख लगी तो खाना खा लेगा, वॉशरूम की ट्रेनिंग कोई नहीं है, ठीक है। पेंडिंग पे पेंडिंग बच्चे करते रहते हैं, जी अभी जाऊंगा वॉशरूम, अभी जाऊंगा। इसीलिए आप ये देखिए कि बहुत सारी जो है वो यूरिन प्रॉब्लम आ रही है, स्टूल्स की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों में आ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं तभी होती हैं जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आपने सोना ही नहीं है, आप सोना ही नहीं चाहते। नींद बड़ी ज़रूरी है। नहीं सोना, हमारा यंगस्टर सोना नहीं चाहता। अच्छा, यंगस्टर से ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल जो है ना मेरे सामने आया है, तो ये ज़रा जान लेते हैं। बचपन से थोड़ा जवानी की तरफ आते हैं हम। नौजवानी में, यानी कि जब अब एक बच्चा है, एक बच्ची जब जवान है, तब उसकी ज़हनी सेहत को क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है? देखिए उसमें ऐसे है कि मैं भी उसने देखें आगे चल के लड़का हो या लड़की हो, अभी भी अनफॉर्चुनेट हमारी जो माएँ बहनें हैं या बेटियां हैं, इनको सेकंड ग्रेड में रखा गया। अभी भी हमारा ये है मसला कि फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे की है, बेटे की है, ठीक है जी। ये मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, बहुत बुरा है। उसमें ये है कि हमारी बच्ची अगर शादी से पहले बीमार हो जाती है तो हम उसको छुपा के रखते हैं, उसका बताते ही नहीं किसी को कि यार कल को इसको रिश्ता जाना है, इसने किसी दूसरे में घर जाना है, तो हम उसको ना साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, ना किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, घर में ही पीर साहब के पास ले जाते हैं। वो उसको रस्सियों से बांध के बैठाई रखता है, मारता है, पता नहीं क्या करता है, ठीक है। मगर ये कि अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है आस्ता आस्ता। नहीं, लोग काफ़ी हद तक, ठीक है। और जिन भी गरीबों पे ही आ रहे हैं, अमीरों पे तो जिन नहीं आ रहे जितने। अच्छा, कहीं मैं ये पढ़ भी रही थी, ये जो जादू टोने और ये चीज़ें थी ना, तो किसी ने लिखा हुआ था कि ये जो जादू टोने हैं ये सियासतदानों पे क्यों नहीं होते? उन पे भी आना चाहिए ना, उन पे ही होना चाहिए। अच्छा, अमीर तरीन सियासतदानों को कोई भी जिन नहीं, वो पार्ट टाइम गरीबों के ऊपर ही सारे अटैक कर रहे हैं। ये सारे मसले गरीबों के साथ है, और वही लाइनों में लगे में पीरों फकीरों के, 2 बकरे काले ले आओ, इतने पैसे दे जो, चांदी दे जो, ज़ाफ़रान दे जो, हमने वो लिखना है, ये लिखना है। ये नहीं देखना कि ये हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है, जो रूटीन है, उसकी वजह से मसले आ रहे हैं। डेफिनेट मैं ये समझता हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ हमारी बेटी की, बहन की अच्छी होगी तो कल उसने एक नया ख़ानदान जो है ना वो डेवलप करना है। मगर अभी भी हमने सेकंड प्रायोरिटी पे लेडीज़ को रखा हुआ है। गो के हम देखें कि हमारे मुल्क में जो है वो हर शोबे में औरतों का बड़ा कमाल है। फोर्सेस आप ले लें, देखिए ना डॉक्टर साहब, अब तो निस्फ से ज़्यादा हमारी ख़वातीन हो गई हैं फोर्सेस में। आप देखें हर फोर्सेस में हमारी बेटियां हैं और अच्छा काम कर रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। मगर अभी मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल्स के ऊपर इनके बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। घरों में भी अभी भी लड़कों को प्रायोरिटी दी जा रही है, लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जा खाना भी पहले देना है तो बेटों को दें, जिसकी वजह से दिमागी पस्तगी जो है वो घर से ही शुरू हो जाती है कि माँ जो है अभी भी अपने बेटे को ज़्यादा प्यार कर रही है बनिस्बत बेटी को। तो ये थोड़ा सा मेरे घर में ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा डिफरेंट है, मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ज़्यादा मुझसे प्यार मैं 70-80% लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कि अभी बेटियों से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। मगर ये कहता हूँ कि बैलेंस हो। उसमें ये है कि आपकी जो है वो जवानी में जो आपकी मेंटल हेल्थ अगर माँ बाप खुद इत्मादी आपको देंगे, घर से मिलेगी, वो अगर खुद इत्मादी नहीं होगी तो फिर आप बड़े होके जो है वो खुद इत्माद नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे लड़कियां जब दूसरे शहर या दूसरे घर जाती हैं तो घर से अगर उसको खुद इत्मादी नहीं मिली, घर में भी तो उसको डिग्रेड किया गया ना, तो वहाँ पे भी डिग्रेड। अब अगर वो लड़की शादी के बाद बीमार हो जाती है, ठीक है जी, तो सास साहिबा क्या कहती है, हम सानू बीमार कुड़ी दे देती तो मसला तो ये है, ये कॉमन चीज़ें हैं ना। तो भाई ये आपके हाथ में तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ। जो सास साहिबा है वो भी तो बीमार है, वो कौन सा ठीक हो रही है? जो अपनी बहू को डांट रही है वो खुद इतनी मुश्किलों से इधर इस मकाम तक पहुंची।
تو اس کو یہ دیکھیں کہ ساس صاحبہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ اپنی بہو بیٹیوں پہ نہ لگائیں، کیونکہ آپ کی بھی بیٹی کسی کے گھر ہے اور آپ بھی کسی کی بیٹی لے کے آئیں. اگر بیمار ہوگی ہے تو آج کل تو بہت ہی لیٹسٹ اس کے ٹریٹمنٹ ہیں، اور لوگ جو ہے پہلے جانا پسند نہیں کرتے تھے ماہر نفسیات کے پاس. اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اویئرنیس ہو گئی ہے، پیروں فقیروں کے پاس تھوڑے سے کم ہو گئے، ان لوگوں کے پاس جا رہے. ہمارے وہ آتے ہیں نا سائیکالوجسٹ آتے تو وہ کہتے ہیں اب تو بھائی اب ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، اس طرح رش پڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں زوم پہ لوگ میٹنگز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ابراڈ سے بہت زیادہ جو ہے ٹائم لے کے لوگ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں بھی بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس جو ہے وہ ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے، ہوپ لیس. جب آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ پرابلمز آتے ہیں. شادی سے پہلے آپ کی لڑکی بیمار ہوتی ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں، اور یہ چھپائیں نہ کہ آپ کی بچی بیمار ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ویسے ہی رشتے کر دیتے ہیں، بتاتے نہیں. اگر کسی کو ایپیلیپسی، مرگی کے دورے پڑتے ہیں لڑکی کو، ٹھیک ہے، اب شادی تو آپ نے کر دی چھپ چھپا کے، کسی کو تو نہیں پتا کہ کوئی ویسا میٹر ہی نہیں ہے کہ لگائے تو مرگی کا پتہ. اب وہ اٹھ نہیں رہی، اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے. اب وہ گھر والے تو ڈر جائیں گے، 2-4 دن بعد شادی کے مرگی کا دورہ پڑ جائے تو وہ تو واپس چھوڑ جائیں گے. تو میں یہ گزارش کروں گا اپنے سننے دیکھنے والوں کو کہ ضرور پہلے بتائیں. اس کا علاج ہے؟ جی بالکل ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ اب تو بہت علاج زبردست قسم کے آگے، مگر کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ وہ آپ کے اچھا لڑکے کو بھی مرگی کے دورے پڑتے ہیں نا، لڑکیوں کو تو نہیں پڑتے، اس کو بھی پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے لڑکے کا رشتہ کر رہے ہیں تو ضرور بتائیں کہ جی اس کو یہ پرابلم ہے، میری لڑکی کو یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ جوڑے بنے ہوتے ہیں، تو آسمانوں پہ جوڑے مرگی کے ساتھ بن سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کر دیں شادی تو لڑکے کو دورہ پڑ جائے، وہی نہ اٹھے، لڑکی مطلب ڈر کے بھاگ جائے یا لڑکی کو پڑا. یعنی یہاں پہ ان کے ٹریٹمنٹ ہیں جی بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا عام طور پہ ہم لفظ سنتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، تو ذرا اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا، ڈیفائن کیجیے گا کہ ڈپریشن کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے انزائٹی آتی ہے نا کہ دل کی دھڑکن تیز، بے چینی، ہاتھ ٹھنڈے، پسینے ہاتھوں میں. بعض لوگوں کو اپنے بچیوں کو دیکھا ہے پسینہ ہی بہت زیادہ ہاتھوں میں آ جاتا ہے، پاؤں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بے چینی، انزائٹی ان کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہوتی ہے دماغ کے کسی خانے میں، ان کو جو ہے وہ کوئی ڈپریشن چل رہا ہوتا ہے. پھر ڈپریشن میں وہ جب چیز انزائٹی جاتی ہے تو وہ پھر آپ کو بہت پرابلم کریٹ کر دیتی ہے، کیونکہ آپ خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے. تو اماں ابا کو بتایا، انہوں نے ڈنڈا لے کے مارنا ہے کہ تم نے اتنی بڑی سوچ کیوں رکھ لی ابھی سے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بچوں کے گولز ہوتے ہیں نا اپنے. مگر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹائم ہی نہیں دے رہے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بچے ماں باپ کو نہیں ٹائم دے رہے، تو پھر ہمیں یہ انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. مگر بینگ اے مسلم، جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ 6 سے 7 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ مینٹل النس کا پرابلم ہے، تو ٹو مچ، یہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی تعداد ہے ایک نمبر. پھر یہ ہے کہ یہ ہمارے لائف سٹائل میں بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا ہماری چیزوں میں. تو یہ پھر میں نے سٹارٹ میں جیسے کہا کہ بادام ضرور کھائیں، ہے تو مہنگے مگر اس کو آپ بھگو کے رات کو کھائیں گے تو اس کا فائدہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب بادام کا آپ نے ذکر کیا، تو بادام اب 2 طرح کے ہمیں ملتے ہیں، ایک جو کہ ہمیں خود گرے نکالنی پڑتی ہے توڑ کے، ایک جو نکلے نکال ملتے ہیں. بیسٹ جو خود نکالنے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادھر پڑے رات کو چوہے بھی کھاتے ہیں. آپ لٹرلی جا کے دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے لیے کوئی ڈھانپ کے نہیں جاتا، ایز اٹ از شاپ بند کر کے چلے جاتے ہیں. شیشے والی دکانوں میں اگر رات کو آپ کو ٹائم ملے 2:30-3 بجے آپ وزٹ کر لے جاؤ، ضرور دیکھیں، اس کی مووی بنائیں. تو میں تو اکثر مطلب تھوڑا سا لیٹ کبھی ہوتا ہے تو میں ضرور چیک کر لیتا ہوں. یعنی خود نکالیں. ہاں، اس کا یہ ہے کہ ایک تو اس کی نا نمی، آئل نہیں نکلے گا. اچھا، جب بادام پڑے رہیں گے نا تو اس کی ساری نمی نکل جائے گی نا، تو جب آپ تو فائدہ نہیں ہے اس کا، پھوک سمجھے آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور مہنگے بھی وہی، وہ مہنگا بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جی یہ گری جو ہے نا یہ فلاں ملک کی ہے، یہ بڑی مہنگی ہے، یہ فلاں ملک کی. ہاں ان کے، تو آپ جو ہے وہ کاغذی بادام بھی آج کل مل جاتے ہیں، جیسے مونگ پھلی آپ توڑتے ہیں تو ہاتھ سے بھی توڑ سکتے، مگر ان کو بھی تیزاب لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں کہ تیزاب والا نہ ہو. وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سرخ زیادہ ہوئے ہوتے ہیں جن کو تیزاب. مجھے سوگات آئی تھی، اس میں یہ کاغذی بادام تھی، جن کا اتنا مزہ آتا تھا نا خود ان کو توڑ کے کھانے کا. مگر یہ ہے کہ میں بھی جو کتابیں لکھتی ہیں اس میں یہی کہا گیا کہ 7 بادام یا 11 بادام تاک عداد میں رات کو بھگو دیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہے.
آپ کے دل کے لیے بہت زیادہ، آپ کے دماغ کے لیے جو چھلکا تو خود ہی اتر جائے گا، رات کو بھیگا ہوگا نا. تو جن لوگوں کو انیمک ہے، موسٹلی لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں، 7 بادام 7 کشمش رات کو بھگوئیں، صبح نہار منہ آپ کھا لیں. اگر آپ ناشتہ نہیں کرتے عموماً تو کر کے جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ کا لیور جو ہے وہ اس کا میٹر چل پڑتا ہے، کام شروع کر وہ کہتا ہے جی کہ مجھے کچھ دے نہیں تو میں بل بناتا جاؤں گا. اگر بل نہیں دیں گے تو پھر فیٹی لیور ہوگا، پھر جگر میں چربی، وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے نا، کہتا ہے میں اٹھ گیا ہوں تو مجھے اب دے، یا تو سوئے رہے. تو پھر جب اٹھ گئے ہیں اگر ناشتہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں آپ کوشش کر لیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوزیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے ساری رات میوش منچنگ کریں گے، کھائیں پیئیں گے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ٹھیک ہے، ریوڑیاں کھا لی، تھوڑی سی مونگ پھلی کھا لی، تھوڑی سی چپس کھا لیا. آپ اگر ایک وقت میں 8 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 11 بجے تک آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی وامٹنگ نہیں ہوگی. ہم 2-2:30 بجے تک سوئیں گے نہیں تو بھوک لگے گی، کبھی بسکٹ پکڑ لیا، کوئی بھی چیز گھر میں سامنے نظر آتی ہے، ہم کھانا شروع ہو جاتے ہیں، کولر ڈرنکس ہی پی جاتے ہیں 2 گلاس، ٹھیک ہے، تو پھر وامٹنگ ہی ہونی نا، پھر آپ نے سونا ہی ہے، آپ نے کون سا واک کرنا ہے. اور یہ ہے کہ رات کے کھانے کے بعد جو ہے آپ 700 قدم کم از کم جو ہے وہ چلنے کی کوشش کریں، کہ 700 قدم جو ہے وہ بھی آدھے گھنٹے کے بعد. جب آپ کھانا کھاتے ہیں سارا خون آپ کا اسٹمک کی طرف آیا ہوتا ہے، آپ جیسے ہی چلنے لگتے ہیں آپ کو چکر آتے ہیں، یا یہ کہ ٹھنڈک سی فیل ہوتی ہے. دیکھیں کھانا کھاتے ہوئے نا آپ کو بڑی وہ سستی سی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بلڈ سارا آپ کا اسٹمک کی طرف آیا ہوتا ہے نا. تو جب آپ ٹھنڈا کولر ڈرنکس ڈالتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو وہ ایسی لکڑیوں کے اوپر جیسے آپ نے پانی پھینکا، آواز کیسی آتی، شرشر کی آوازیں آتی ہے نا. تو اسی وجہ سے آپ کوشش کریں کہ جب آپ کھانا کھا لیں تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ واک کریں. اور 700 قدم تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اونلی 10 منٹس جو ہے وہ آپ آرام سے اپنی گھڑی باہر نہیں جانا تو آپ ٹیرس پہ، سردی ہے جیسے سردی ہے اسے اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کے ٹیرس پہ آپ کر لیں، کمرے میں کر لیں. تو یہ آدھے گھنٹے بعد، رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے پر اور سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھانا ضروری ہے. ہم تو کھاتے ہی ہیں تو پھر سوتے ہیں، تو پھر ہمیں بلوٹنگ ہوتی ہے، نوزیا ہوتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں. ہمارا جو ہے وہ اگر ہم ٹائم ٹیبل ہر چیز کا بنائیں گے کہ ہم نے گھر میں پیرنٹس کو اتنا ٹائم دینا ہے، بہن بھائیوں کو اتنا ٹائم دینا ہے، پڑھائی کو اتنا ٹائم دینا ہے، گیم کو اتنا ٹائم دینا ہے، تو ہماری مینٹل النس نہیں ہوگی. ہمارا ٹائم ٹیبل نہیں ہے نا، ہمارا سارا نظام درم بھرم ہوا ہوگا تو مطلب بیچ میں سے کوئی دوست نکل آتا تو 6 گھنٹے ہم اس کو دے دیتے ہیں، ادھر سے کوئی نکل آیا 3 گھنٹے اس کو دے دیے، تو دن کتنے ہیں. ہمارا ٹائم شیڈول ہونا چاہیے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ نوجوانوں میں جب دیکھیں ہمارا جو ٹائم تھا اب تو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم نوجوان نہیں کہیں گے، جب ہم نوجوان ابھی تو 18 سال کی سالگرہ ہوئی ہے، ابھی اتنی جلد 18 سال کب کے ہم نے گزار دیے. تو تب یقین کریں جب ہم نوجوان تھے تو ڈپریشن ہوتا کیا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ آپ نے جو ٹائم ٹیبل کہا نا، وہ ساری چیزیں اتنی اسکیجولائز ہوئی ہوتی تھی کہ ہمیں پتہ ہوتا اب کھانا ہے، اب کھیلنا ہے، اب سونا ہے، کام کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ایسی تھی. اب کے بچے کو، نوجوان کو خاص کر میں بات کر رہی ہوں، ان میں ڈپریشن کیوں اتنا پایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں اس ٹائم صرف ہمیں اماں ابا کا خوف تھا، ابھی ہمیں بہت سارے فوبیاز ہیں. جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا موبائل نہ ٹوٹ جائے. ہمارا موبائل بہت اچھا ہونا چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. یہ خام خواہ کی ٹینشنیں ہم نے پالی، ہمیں تو بچپن میں نہیں تھی یہ چیزیں، ہمیں تو صرف اماں اور ابا کا خوف تھا کہ ٹائم پہ سونا ہے، ٹائم پہ اٹھنا ہے، ٹائم پہ پڑھائی کر کے بتانا ہے، نماز پڑھنی ہے. یہ بھی بچوں میں نہیں ہے آج کل، ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک پڑھنا ہے، بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ والدین اٹھاتے نہیں بچوں کو کہ ابھی ابھی سویا ہے، ذرا سوتے رہنے دو. یہی ہے نا جی. تو نماز تو بچوں کو پڑھتے ہی، ان کو ترجمہ ہی نہیں پتا نماز کا. جب آپ کو چیز کا ترجمہ ہی نہیں پڑھا تو آپ کیا اس کو خوب کے کیا چیز پڑھیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کو ترجمہ پہلے آنا چاہیے، اور یہ ہمارے پیرنٹس کی کام ہے. پیرنٹس کا تب کام ہوگا کہ بچہ آپ کو ٹائم دے گا. اب فوبیاز مختلف قسم کے، دوست کے پاس بہت اچھی بائک ہے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں گاڑی؟ وہ اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے، میں کیوں نہیں پہنتا؟ کتنے سارے کمپیریزن ہیں. اور اوپر سے ہماری کمپنیز نے دیکھے نا انسٹالمنٹ پہ چیزیں نکالنا شروع کر دی. ایک بچپن میں بھی 2 مشہور کمپنیاں ہوتی تھی جوتوں کی، ٹھیک ہے، بڑی مشہور کمپنیاں تھیں، ان کے جوتے ہی نہیں ٹوٹتے تھے. وہ سال کے بعد ہم بلیڈ لے کے پھاڑتے تھے کہ کوئی نئے جوتا ملے گا. اب بچوں کو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہر روز. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آج کل بچوں کو، نوجوانوں کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. مزید اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے، یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کو امپورٹنس دینا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنی ذہنی صحت کو سمجھیں گے، اس کو ویلیو کریں گے، تو یقین جانیں زندگی آسان ہوگی، خوبصورت ہوگی. ہم نے دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، ہم نے سب کو جو ہے نا سارے کام کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، لیکن اپنی مینٹل ہیلتھ کو اوائڈ کر دیتے ہیں.
دیٹس دا ریزن کہ پھر وہ سارے کام مسئلے بن کے ہمارے اوپر طاری ہو جاتے ہیں. اسی پہ بات کریں ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں سے پہلے میں بھی آپ کو فوبیاز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ مختلف فوبیاز ہم نے خود پال لی ہیں نا, ٹھیک ہے. ہرس جو ہے بیسیکلی وہ ہمیں مینٹل ہیلتھ کی طرف جو ہے وہ لے گئی ہے. وہ مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اس کے پاس یہ ہے, اگر ہم شکر الحمدللہ کا کلمہ پڑھے تو ہم ٹالرنس لیول کو جو ہے وہ اپنا موٹو بنا لیں کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ جواب نہیں دینا, اور ڈاؤن ٹو ارتھ کوئی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی آپ ادھار بھی کر لیا کریں, ہم فوراً منہ پہ مار کے تو اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ کر دیتے. اور صبر نہیں نا, برداشت نہیں رہی ہے, تو نے میں نے گل کی تھی میں جواب دینا. یہ اسکرین ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہے نا بیسیکلی, اس میں ایسی چیزیں آتی جا رہی ہیں جو ہمارے دماغ کو جو ہے وہ میموریز کو لاس کرتی جا رہی ہے. جب آپ کی میموری لاس ارلیئر ایج میں ہوتی ہے تو پھر یہ کہ آپ کا چڑچڑاپن, غصہ, ڈپریشن, انزائٹی, نیند آپ کی 8 گھنٹے نہیں ہے تو آپ کی ویئر اینڈ ٹیئر کس ٹائم ہوگی؟ آپ تو 2-3 بجے لیٹنا شروع کرتے ہیں, پھر گھر والے کہتے ہیں ابھی سونے دو. بھائی یہ بھی غلط ہے. اچھا ٹائم کون سا نیند کرنے کا؟ دیکھیں جی, سب سے اچھا ٹائم تو 10 سے لے کے 4 بجے تک کا بہت اچھا ٹائم ہے. رات 10 بجے آپ اگر گولڈن ٹائم ہے, اس میں یہ کہ بہت اچھے جو ہے وہ آپ کی جسم کی ہیلتھ کی جو ہے ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, وہ سو جائے زیادہ سے زیادہ, نہیں تو پھر 12 بجے تو سونا کم از کم. میں الحمدللہ ایک تو یہ شو کی وجہ سے ہماری آپ کی تو بہت ضروری ہے, روٹین سب کی بنی ہوئی ہے کہ بہت حد ہمارے 11 بجے ہم سو جاتے ہیں, اور صبح چونکہ نماز کے ٹائم اٹھنا, پھر تیار ہونا, سارا ہم یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یقین جانے اگر کہیں ویکنڈ پہ نیند ڈسٹرب ہو جائے نا, لیٹ سوئیں یا اس طرح, باڈی پوری جو ہے وہ تھکاوٹ میں رہتی ہے. اور آج کل جیسے ہی آپ میں بھی صبح اٹھ کے آتی ہیں نا, آپ کے لیے یہ بلیسنگ ہے بہت زیادہ کہ وٹامن ڈی سیدھی آپ کی آنکھوں میں آتی ہے نا, یقین جانے وہ سورج جب نکل رہا ہوتا ہے پورے جسم کو طاقت دیتا ہے. اور جب آپ نہیں پروگرام کرنے آتی یا 2-3 دن کے لیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ چلے لیٹ ہی رہوں, تو وہ پھر سارا دن فٹیک لگتی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. تو یہ 4-5 دن کے آپ کے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر انسان کہتا ہے یار یہ بھی کام کر لو, میں اٹھ تو گیا ہوں تو یہ بھی کر لوں. اگر ریسٹ ہے تو پھر بندہ کہتا ہے سارے, آپ یہ دیکھیں نا ورکنگ ڈیز میں ہم سارے کام کر لیتے ہیں, ویکینڈ پہ ہمارے صبح ہوتے 2 بج جاتے ہیں, 2 بج جاتے ہیں, دوپہر ہو جاتی ہے. تو وٹامن ڈی کا سامنا جو ہے وہ ہمارے بچے نہیں کر رہے, ہم خود نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے بھی ہمیں مینٹل النس جو ہے وہ آ رہی ہے. طاقت تبھی آتی ہے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں, آپ کا جسم مضبوط ہو, آپ کے جسم میں خون کی کمی نہ ہو. اگر خون کی کمی جو ہے وہ تو چیک اپ تو کرائی نہیں ہے کہ وہی ہیموگلوبن جو ہے وہ 12.5 لڑکیوں کے لیے اور 13 لڑکوں کے لیے ہونا چاہیے, وہ تو پتہ ہی نہیں ہے. 12.5 لڑکیوں کا اور 13 تک جو ہے وہ لڑکوں کا ہونا چاہیے. مگر یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. سیزنل فروٹ اور سبزیوں کی طرف اگر آپ آئیں گے تو آپ گاجر کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں وٹامن ای ہے, وٹامن اے ہے, جو کہ آپ کی آنکھوں کو, آپ کو خون بنانے کے کام آ رہی ہے, ٹھیک ہے. چشمے اتر جائیں, مختلف قسم کے اس میں جو ہے وہ وٹامنس ہیں, وہ آپ وافر پڑی ہوئی ہے 200 روپے دھڑی, آج پتہ نہیں 5 ڈھیر ساری آپ کو مل جائیں گی, تو وہ آپ کھائیں اس کو, ٹھیک ہے جی. وہ آپ سیلڈ کے طور مہنگی چیزیں جا کے کھا لینی, لیکن سستی نہیں خرید کے کھا. آپ چکندر دیکھ لیں کتنی وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے, 100 روپے کلو ہے چکندر, ٹھیک ہے, 1 کلو لے آئے ہفتہ نہیں ختم ہوتی. ایسے ہی, تو اگر آپ اتنا ٹیسٹی ہے, اتنا مجھے تو ابال کے اگر آپ کھاتے ہیں, اس کا جوس بھی پی لیتے ہیں, تو وہ بھی نیا خون آپ کے جسم میں بنتا ہے. جب آپ کی خون کی کمی نہیں رہتی, آپ کے دماغ کو فلو جاتا ہے, اور دماغ کو فلو تب جاتا ہے جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں. بینگ اے مسلم میں بتا رہا ہوں. اب گورا جو ہے سر درد بھی ہوتا ہے نا, تو ہم کہتے ہیں لمبا سجدہ کرو, اس سے آپ کا وہ بلڈ سرکولیشن, تو گورا دیکھیں سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے دیوار کے ساتھ کھڑا رہتا ہے, دیکھیں اپنا خون پہنچاتے ہیں نا. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز دی ہے, تہجد ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, آپ اس کو لمبا سجدہ کریں. ہم تو سجدے اتنی جلدی کریں گے جیسے پتہ نہیں کون سے کام رکے پڑے ہیں جو فوراً جا کے. یہ بات کر رہی ہیں ینگسٹر کرسیوں پہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور دادی اماں کرسی پہ پڑھتی تو میں کیوں نہ پڑھوں. تو اس طرح گھروں میں چل پڑا ہے نا, بچے تو کرسیوں پہ پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, ینگ بچے. تو بیمار ہے, تو چلو وہ اس طرح بیمار ہے, وہ کہتے ہیں ان کی بھی تو نماز ہو رہی ہے نا. 15-16 سال کا جو بچہ ہے وہ بھی کرسی پہ اماں دادی کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے. تو جب آپ سجدہ ہی نہیں کریں گے, خون کا فلو ہی نہیں دماغ کی طرف جائے گا, تو پھر آپ اریٹیٹ ہوں گے, آپ کو چڑچڑا پن ہوگا. نماز پڑھیں, 5 وقت کی وضو کرنا, نماز کرنا, یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ سجدے میں رہ جائیں, آپ کے لیے بہت بہتر ہے. خود بعد میں لمبا سجدہ کر کے دعائیں سجدوں میں قبول کریں, بہت ضروری ہے. اس میں یہ کہ جم ایکسرسائز, ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ کو انزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن ہے, آدھے گھنٹے کی واک کر لیں, آپ سب چیزوں سے نکل جائیں گے. آپ اپنے ڈاکٹر خود بنے نا, آپ نفسیات کے پاس
पास जाएंगे 5,000 रुपये का सेशन लेना पड़ेगा आपको, 5 सेशन आपके 25,000 रुपये गया। तो आप वो पैसे बचा लें, आप एक्सरसाइज करें ना, वॉक करें, जिम करें, और खाना शेड्यूल के साथ, जैसे टाइम टेबल मैंने बताया कि ज़िंदगी का टाइम टेबल दिन का बना लें कि आज कल मैंने ये करना है। जब आपने 6 घंटे एक बंदे के साथ बैठ के फजूल की गप्पें, जिसका हासिल जमा 0 है और उसने आपको तड़पा के रख देना है, अगर वो आपसे थोड़ा सा ऊपर है तो उसने तो तड़पा के आपको इतनी चीज़ें बता जानी है कि आप और एंजाइटी में चले आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो ज़ीरो है। वो आपको ऐसे कर देगा, हालांकि जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं वो 0 लगेंगी। एग्जैक्टली, तो वहाँ से नाशुक्री शुरू हो जाएगी और फिर मसला होगा। मेंटल इलनेस, पैनिक अटैक हम सुनते हैं बड़े आजकल, ये कॉमन ये वर्ड हम सुन रहे हैं। पहले तो बताइए पैनिक अटैक होता क्या है और ये क्यों होता है, क्या है और क्यों है? देखिए, जब आपकी अचीवमेंट्स नहीं होती तो पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, ठीक है। जब आपकी अचीवमेंट्स आपने रखी हुई हैं कि मैंने ये करना है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यंगस्टर्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, या किसी को लव अफेयर हो जाता है, वो डिसअपॉइंट हो जाता है, पैनिक अटैक आ गया। ये कुछ ज़्यादा है डॉक्टर साहब, ये ज़्यादा है आजकल। मैंने इसलिए सबसे पहले यही बता दिया कि छुपे अल्फाजों में नहीं, साफ अल्फाजों में बता। हमारे यंगस्टर्स को प्यार मोहब्बतें जो है आजकल बड़ी हो रही है, वो जागा कर रही है कि रात को सोने नहीं दे रही है, तो इससे मेंटल इलनेस जो है वो मैंने बताया कि 7 करोड़ अवाम जो है वो इसमें फंसी हुई है, तो यंगस्टर्स इसमें ज़्यादा है। तो कोशिश करें, माँ बाप रिसर्च कर लें, अगर आपके बच्चे को प्यार हो ही गया है गलती से या जानबूझ के हो गया जाने में तो ये हादसा हो गया, आप उसकी रिसर्च करें, आपके म्यार पे पूरा उतरता है तो उसको फौरी तौर पे अमली जामा पहनाएं, नहीं तो फिर ख़त्म कर दें, क्योंकि आपका बच्चा डिप्रेस होके ना वो डेप्थ में पर मुझे लगता है आजकल के जो इनके प्यार मोहब्बतें हैं ना वो पाया तकमील तक कम ही पहुंचती है या पहुंचाने वाले कम ही होते हैं, वो एक टेम्परेरी मैं भी सुसाइड हो जाती हैं, ठीक है ना। अभी लाहौर यूनिवर्सिटी में देखे ना, बच्ची ने आधा घंटा बात की और जंप कर दी 10 दिन पहले। लाहौर यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ था उससे पहले एक लड़के ने पहले लड़का था, उसके बाद इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेंटल इलनेस, दिमागी बीमारी से पहले अपने बच्चे का साथ दे कर ले। देखिए, शादी तो आपने करानी है, बेटी की भी करानी है और बेटे की भी, कोई मसला नहीं, और कहा भी गया है, हुक्म भी है कि पसंद की कर लें, कोई ऐसी बात। तो उसमें आप जाके मिलें, उनके माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को भी भेजें, आगे पीछे मिलें। अगर देखें आपकी बात बनती है तो आप ज़रूर उसको करें, ताकि आप बीमारी में ना मुब्तला हो। दिल की बीमारियां देखें, जिसके पास दिल होगा उसको दिल की बीमारी होगी, जिसके पास दिमाग होगा उसको दिमाग की बीमारी होगी। दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है कि दिमाग हो। जो बीमारी आपको होनी वो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको मोहब्बत होगी है तो मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हो गई है, सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मिलती 5-6 बच्चों के बाद भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तो कोशिश करें कि ये भी आपको जो है मेंटल इलनेस से बचाएगी। अगर आपका बच्चा देखें खोया है, बहुत ही रातों को जाग रहा है, डिप्रेशन में है, मतलब नींद नहीं आ रही और खाना नहीं खाता और उसका वेट लॉस हो रहा है या वेट ज़्यादा हो रहा है, बाज़ बच्चों में दोनों हाइपर और हाइपो दोनों होता है थायराइड की वजह से। उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है जब आप इस तरह के प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, जब आपके गोल नहीं अचीव होते। तो अगर इस तरह की आपकी बच्चों की आपको हरकत हो, अच्छा माँ PhD है, चाहे वो अनपढ़ है, मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है, उसको सब कुछ पता होता है। अच्छा वो बोल नहीं रही होती, उसको बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ अर्लियर, आजकल माँ बाप डर गए हैं थोड़े से बच्चों से ना, जिसका मेरा बड़ा दिल दुखता है कि माँ बाप की बात सुनेंगे तो आप बड़े आदमी बनेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है, अगर आपने सुनाई ना तो फिर नहीं कुछ बन सकते। तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप उफ भी ना करें, ठीक है। कुरान पाक में जिक्र किया गया, तो माँ बाप की सुन लें, फिर आपको बाहर नहीं सुननी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़रूरी आप करें, और ये अपने बच्चों पे आप नज़र रखें। माँ बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं पड़ी हुई मगर उसे सारा अपने बच्चे का हालात पता। एक्सपीरियंस है। माँ कहते हैं ना, बच्चा या बच्ची अगर घर में एक स्टेप एक कदम रखती है तो माँ जो है ना वो पहचान जाती है, समझ जाती है। बीवी को भी सारा पता होता है ये भी मज़े की बात बता बीवी को भी पता चल जाता है, तो जरा बच के रहना। आप जो मर्द हजरात शादीशुदा है, बीवियों से बच के रहना, उनको भी पता चल जाता है, वरना आपकी खैर नहीं है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और बताइएगा डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तन्हाई। ये लोग बड़े इसको ना इमोशनली और पता नहीं किस किस टर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। तन्हाई पसंद हूँ मैं, सोशल नहीं हूँ, अपने आप को आइसोलेट रखता हूँ, इस तरह की टर्म जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। तो ये जो तन्हाई है या आइसोलेट रखना या सोशल ना होना, बस 4 दीवारी में ही अपने आप को बंद रखना या अपने तक ही महदूद रहना,
یہ کس طرح سے ہماری مینٹل ہیلتھ کو متاثر یہ کرے؟ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے. اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ اپنی اچھی رکھنی ہے تو آپ کو سوشل ہونا چاہیے اور لمیٹڈ سوشل ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پورے ملک میں مشہور ہو کہ بڑی سوشل ہے اور ہر ٹائم اویلیبل نہ ہو. ہر بندے کو ہر ٹائم قدر کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھی انکار کرنا بھی سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر ٹائم یہ بڑا ضروری ہے. جی بڑا ضروری ہے. اس سے یہ کہ آپ کی پرسٹیج جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو سوشل ہوں. اگر آپ کا بچہ اکیلا زیادہ رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کی ریزن ہے پیچھے. پھر اس کو کرے دیں آپ, اس کے دوست بن جائیں, اس کے فرینڈ بن جائیں. ٹھیک ہے, اس سے پوچھیں کہ کمرے میں بند کیوں رہتے ہو, کیوں نہیں سوشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہو, کیوں نہیں کھانا وقت پہ کھا رہے ہو. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا اسکرین کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو دوست بن کے فرینڈ بن کے اس کے اندر سے نکالنا پڑے گا کہ کیسے ہم اپنے بچے کو اس ویل پول سے نکالیں. ویل پول وہ بھنور ہوتا ہے جو کہ پانی میں آپ دیکھیں اس طرح بن رہا ہوتا ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم اس کو نکال لیں کسی کو تو نکل جاتا ہے, ورنہ بندہ نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ویل پول کہا جاتا ہے. تو ایسے بچے کو بچانے کے لیے آپ ضرور دیکھیں کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکٹیویٹیز میں حصہ کیوں نہیں لے رہا, ایک دم سے کمرے میں کیوں بند رہنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, کبھی اسکول کالج جا رہا ہے, کبھی جا رہا ہے, کبھی نہیں جا رہا. تو اس کی ریزنز کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ اس کی ریزن کو اگر آپ دور کریں گے تو وہ بھی پھر اپنی مینٹل النس سے باہر آئے. ادروائز مشکل ہو جائے گا, سچویشن ہو سکتی ہے. خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں, اس وقت اس کی بھی کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. کیوں؟ جی ایسا ہے کہ آپ کو گھر سے تو دیکھیں کچھ بھی نہیں مل رہا, ایک موبائل مل رہا ہے, اسی کے اوپر آپ نے سارا کچھ ڈپینڈنٹ کیا ہوا ہے. اگر 2-4 دن اس کے سگنل چلے جائیں ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. جب بند ہوتا ہے ایک آدھے دن کے لیے, اگر وہ سگنل بند جو جہان کی گالیاں پڑی ہوتی ہیں, جو جہان کی ایسا لگتا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. تو آج سے دیکھیں 20-25 سال پہلے بھی تو زندگی چل اور ہم رہی اس جگہ سے ہلتے نہیں جانتے. جب لینڈ لائن نمبر گھر میں تھا, ایک فون تھا تو اتنی مصیبت نہیں تھی, گلی کا پورا ایک ہی فون ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب میں تو بھاگ بھاگ کے تھک جاتی تھی, اما ادھر بھگا رہی ہے, وہ جا فلان چاچا کو بلا رہا, تائی کو بلا رہا, تیرا فون دیکھیں آیا, چائے بھی پلاتے تھے, گپ شپ بھی ہوتی تھی, کتنی محبت کی باتیں تھی. ٹھیک ہے, تو اب ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھنا ہم سے مصیبت پڑ جاتی ہے, اچھی طرح سلام نہیں کرنا ہوتا ہے, اور فوری طور پہ جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ میسج آ جاتا ہے, سائلنٹ پہ فون ہے, گھنٹیاں بج رہی ہیں, ماں باپ کا فون نہیں اٹھا رہے ہیں, کوئی ضروری کام ہے وہ کوئی نہیں ہے. تو خود اعتمادی کہاں سے آئے گی؟ اس سے تو بد اعتمادی جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. خود اعتمادی آپ کو گھر سے ملتی ہے, آپ کے جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو ملتی ہے. جو آپ کو بلی کرتے ہیں یا لیگ پولنگ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے, وہاں سے محفل سے اٹھ جائیں جہاں پہ دوسروں کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیونکہ جیسے ہی آپ اٹھیں گے پھر آپ کی بھی شروع ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں سے اوائڈ کر لیں. کیسے پہچانے کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے؟ یہی طریقہ ہے نا کہ دیکھیں آپ اگر بیٹھے ہوئے 6 فرینڈ ہیں, آپ 7ویں فرینڈ کی جو ابسینٹ ہے اس کی باتیں بہت کر رہے ہیں, چگلیاں کر رہے ہیں, اس کو ثواب مل رہا ہے, آپ کو گناہ مل رہا ہے, اور اس میں سے آپ اگر چلے گئے تو آپ سمجھے پھر آپ کی بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسے لوگوں کو اوائڈ کر لیں. 1-2 اچھے پیس رکھیں جن سے مل کے آپ کو خوشی ہو, اچھی طرح خوشی ہو. جو آپ کی خامیاں بھی بتائیں, صرف خوبیاں نہیں, اور اپنے سے چھوٹے کو دیکھ کے آپ خوش رہنا سیکھیں, اپنے سے بڑے کو دیکھیں تو بیمار ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ شکر نہیں نہ کر سکیں گے آپ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی سائیکل پہ کتنے خوش ہیں, دوسرے کی جو ہے ایفیکٹس پہ دیکھیں, مہران پہ دیکھیں. آپ اگر حسد کر رہے ہیں, یہ بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کو بیمار کرتی ہیں. کینہ, بغض دل میں رکھ لینا, نکالنا نہیں. اوپر سے تو ہم سب کے لیے بہت اچھے ہیں, اندر سے پتہ نہیں کیا آل فول بکرے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی باڈی کو, آپ کے دماغ کو جو ہے وہ مینٹل النس کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے تو آپ کو ہر وہ چیز اپنی اچھی لگے گی جو اللہ پاک نے آپ کو عنایت کی. پھر وہ آپ جو شکر گزاری کی ہم بات کریں, آپ اپنی انگلیوں کو دیکھ لیں, اپنے آنکھوں کو دیکھ کے شکر سارا دن کریں. جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کو کبھی اشوب چشم نہیں ہو سکتا. بتائیں مجھے, اسے ہوگا اشوب چشم؟ جس کا دماغ نہیں اس کو دماغی بیماری نہیں ہوگی, جس کا دل نہیں ہے اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی. تو پہلے آرگن ہونا ضروری ہے. آپ تو بھائی اسی کا شکر ادا کرتے نہ تھکیں. آپ کسی دن ناخن کاٹتے ہوئے غلط ناخن کٹ جائے, ہم سارا دن اسی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں ہم اسکارف کری تھی تو پن جو ہے وہ میرے ناخن میں چلی گئی اور پورا دن میں پکڑ کے بیٹھے گئے. دیکھیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری چیزیں مفت میں دی ہوئی ہیں. آنکھوں کا آپریشن, آپ اینک اتارنے چلے جائیں, آج 3 لاکھ کا آپریشن ہے. ٹھیک ہے جی, کبھی کالا موتیا, کبھی چٹا موتیا, پتہ نہیں کون سے موتیا آنکھوں میں اگنا شروع ہو. صحت مند ہے تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, انزائٹی اور عام گھبراہٹ
اس میں ایک تو فرق بتا دیں, دوسرا ہم کیسے یہ فیل کر سکتے ہیں کہ جو مجھے اگر یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے دس از ناٹ دا اینگزائٹی. دیکھیں اس میں دونوں میں جو ہے نا بے چینی آپ کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ جو ہے وہ آپ کی ان کنٹرول ہو جاتی ہے, بعضوں کو ٹیکا کارڈیا ہو جاتا ہے, بعضوں کو بریڈا کارڈیا ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہونا, دل کی دھڑکن کا سلو ہونا, دونوں کو ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کسی کا لو ہو جاتا ہے, کسی کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے, کسی کی لو ہو جاتی ہے. تو پیرالل دونوں چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, سیم چل رہی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کے جیسے ابھی آپ نے پینک اٹیکس کا کہا ہے, تو اس میں پینک اٹیکس آ جاتے ہیں کہ انزائٹی کا پینک اٹیک آ گیا, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہوا کیا. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, پانی کا گلاس پی لیں, ایک جگہ پہ چکر لگا لیں, اس ایریا سے نکل جائیں جہاں پہ آپ کو اٹیک آ رہے ہیں نا. اگر آپ آفس ورکنگ کرتے ہیں تو کچھ لوگ وہاں پہ آپ کو ویوز نیگیٹو آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ میرے سے اچھی بیہیویئر نہیں ہے, وہاں سے نکل جائیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں اور 5 سیکنڈ کے لیے انہیل کریں ناک کے ذریعے, اپنی سانس کو اس کو ہولڈ کریں 5 سیکنڈ کے لیے, پھر ناک کے ذریعے باہر نکالیں. کوشش کریں دن میں 4-5 دفعہ جو ہے وہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو فل آکسیجن آپ کے دماغ کو جو ہے وہ پہنچے گی. اور آکسیجن دماغ کو تبھی پہنچتی ہے جب آپ سجدہ بھی کرتے ہیں. بار بار میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جھک جائیں, اللہ کے آگے جھک جائیں, کسی کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا, دنیا کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا اگر یہ سمجھ جائیں. تو یہ ہمارے بچوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے نماز کی. قرآن پاک سمجھ کے نہیں پڑھتے, نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے, اسی لیے قرآن کو ہم نے اوپر اونچی شیلف پہ رکھا ہوا ہے کہ کسی کی کمر نہ ہو. ایک آدمی نے پوچھا نا کہ آپ روزانہ جب اپنے آفس میں آتے ہیں قرآن پاک کو چومتے ہیں, کہتا ہاں جی یہ ہماری اسلامی کتاب ہے تو اس لیے میں چومتا ہوں. تو کہتا ہے یہ جو سامنے کتاب پڑھی اس کو آپ بڑا ڈیٹیل پڑھتے ہیں, کہتا ہے یہ میری بزنس کی کتاب ہے میں سمجھ کے پڑھتا ہوں. تو اس کو چومتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ اس کو اچھے سے کور میں ڈال کے ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے, برکت ہے بہت زیادہ. لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے نیچے سے نکال رہے ہیں, بھائی اس کو پہلے پڑھانا تو سکھائے, اس کو ترجمہ سکھائے, تو پھر کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کے نیچے سے نکلے. اسے کو بیٹا یہ ساتھ لے کے جاؤ, اس کو پڑھنا, نیچے سے نکال کے پھر ادھر ہی رکھ دیتے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ ترجمے کے ساتھ پڑھے, چیز کو آپ سمجھ جائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ انزائٹی ڈپریشن میں نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب. یہ تو ہم نے خود پیدا کی ہے نا, ہم نے یہ چیزیں خود لینی شروع کر دی نا. انزائٹی ہم خود سے پیدا کرتے ہیں, دوسروں کو دیکھ کے. ایک اور چیز, جب یہ نارملی گھبراہٹ کی انزائٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں نا, کچھ لوگ جیسے ہم ڈفرینٹ سیشنز کی بات کریں, کچھ لوگوں نے اسپیچز کرنی ہے یا ایون پروگرام میں کچھ ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنی سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کچھ ایونٹس کی بات کریں تو لوگ اس طرح سے گھبراہٹ یا انزائٹی جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کچھ ٹیبلٹس کا یوز کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا کانفیڈنٹ رکھ سکے, ان کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کنٹرول رہے. تو ذرا اس بارے میں بتائیے گا. جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ بہت ساری فوبیاز کے بارے میں میڈیسن اویلیبل ہے جو کہ آپ کو خود اعتماد کر دیتی ہیں. اسٹیج فیئر ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو اسٹیج پہ جا کے مائک کا فیئر ہے, وہ نہیں بول سکتے, ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی, ٹھنڈے پسینے, آپ میں دوسری ایکٹیویٹیز آپ باہر بھی کرتی ہیں تو آپ کو تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں, تو وہ آ کے مائک پہ 2 لفظ نہیں بول سکتے. ویسے وہ اتنا وہ صاف بنے ہوئے ہوں گے کہ ان سے بڑا کوئی ایٹیٹیوڈ والا نہیں ہے, مائک کے آگے آتے ہی بس ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, 2 لفظ بولے اور وہ بھی لڑکھڑا کے اور وہ گئے. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھا, میں نے انہیں ریڈیو پروگرام کے لیے اپنے لیے بلایا, میں نے کہا پاکستان کا پرائڈ ہے تو مجھے انٹرویو دے دیں. تو انہوں نے پہلے 8-10 دفعہ منع مجھے کیا, میں نے کہا یہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, میں نے کہا آپ دے دیں انٹرویو. خیر وہ راضی ہو گئے. میں نے جا کے پہلا سوال کیا, حالانکہ ابھی ریڈیو تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صبح آپ نے ناشتہ کیا؟ لوگ سن رہے تھے. ہاں, میں نے کہا صبح آپ نے ڈاکٹر صاحب ناشتہ کیا کیا؟ وہ بولے ہی نہیں. اب میں اشارہ کروں ڈاکٹر صاحب بولیں, ٹی وی تو نہیں تھا نا, میں کہہ رہا ہوں بولیں, تو خیر وہ بولے ہی نہیں نا. تو میں نے وہ فیڈر اوپر کر کے نا تو سانگ لگا دیا. میں نے کہا سر کہہ دیں انڈا پراٹھا روٹی کھائی ہے, کچھ بھی کھایا. کہتے اچھا یہ کہنا ہے. میں نے کہا تو وہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. تو اب جب میں نے انہیں بتایا, پھر ماشاءاللہ انہوں نے اچھے پروگرام کیے, 8-10 ریڈیو پروگرام کر کے کہتے اب میں ٹرینڈ ہو گیا, مجھے ٹی وی پہ بھیجیں. آج کل وہ ٹی وی پہ بھی اچھے ویری گڈ ویری گڈ. تو اس طرح لوگوں کا فیئر ہوتا ہے, نہیں بول سکتے. نارملی اپنی فیلڈ میں دیکھیں, وہ اب جیسے آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی, آپ ان کی فیلڈ میں چلے جائیں, ان کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, ان کے کام کے ریلیٹڈ وہ بڑے ماسٹر ہوں گے, لیکن ویسے وہ سوشلی بات نہیں کر سکیں گے. میں بھی میڈیکل کالج میں آپ کو پڑھاتے ہیں نا. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لیں گے, ہمیں بریک کے بعد ناظرین مزید ہم آپ کی ذہنی صحت پہ بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے تھے ذہنی صحت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے
کچھ لوگ ڈفرینٹ ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں، ان میں خود اعتمادی ہی نہیں ہوتی یا گھبراہٹ انزائٹی کا وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ چیز ہمارے نوجوانوں میں بھی آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی نوجوان ہمارا جو ہے وہ تو بڑا اسکلفل ہے، بڑا قابل ہے، سوشل میڈیا نے اس کو بڑا بوم دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اب وہ اپنی ذات تک تو بڑا ہمیں کانفیڈنٹ نظر آتا ہے. 4 لوگوں کے سامنے کچھ بات کرنی پڑ جائے وہ بالکل نروس ہو جائے گا. سوشل میڈیا نے تو بگاڑ پیدا کر دیا نا. آپ کو ہائٹ دے دیتا ہے سوشل میڈیا. کوئی آپ کی بات کلک ہو جاتی ہے، کتنے فالوور ہیں جی، 1 ملین ہو گیا جی، 2 ملین. وہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے، اندر سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 1-2 کنٹینٹس اگر اس کے ہٹ ہو گئے ہیں تو وہ کوئی پوری دنیا کا مشہور چیز تو نہیں بن گئی. اور یہ وقتی ہے نا، جتنا اوپر جاتے اتنی تیزی سے نیچے بھی گرتے. اچھا سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، اس کی ایک لائیو ایگزامپل جو ہے نا وہ ہمارے ایک فلم ڈائریکٹر ہیں وہ کر بھی چکے ہیں. وہ ہمارے ایک پاکستان کے سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والے جو ٹک ٹاکر ہیں، ان کو اپنی فلم میں لیا کہ میری فلم ہٹ ہوگی. جب اب وہ فلم لانچ ہوتی ہے، ریلیز ہوتی ہے، وہ انتہائی فلاپ ترین فلم قرار دی جاتی ہے. تو اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو فالوورز ہیں یہ صرف اور صرف ٹک ٹاک تک ہے، پریکٹیکل لائف میں. جی بالکل، میں بھی بیسٹ کرکٹرز کو لے کے لوگ فلم بناتے ہیں، فیل ہو جاتی ہے. کافی ہمارے بھی سٹارز کو لیا، فلم چلی، فیل ہو گئی. مگر یہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا خود اعتمادی ہے. وہ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ فیملیئر ہوں گے، فیمس ہوں گے. فار دا ٹائم بینگ جو ہے ہماری طرح اسمائلی فیس رہیں گے. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو گھر سے ملتا ہے. گھر میں اپنے بچوں کو جو ہے مختلف ٹاپکس کے ذریعے آپ گفتگو کریں. ماں باپ کا فرض بنتا ہے، جو کہ بہت اچھے پڑھے لکھے ماں باپ ہیں، وہ ہفتے میں 2 دن تو بچوں کو. اچھا یہاں نا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، وہ اتنے زبردست یہ چیزیں ہیں نا کہ اس میں بہت ساری ایگزامپلس ہیں مجھے یاد آ رہی. فرسٹ آف آل تو اپنے پیرنٹس کا ذکر کیا کہ گھر سے آپ کو اعتماد ملتا ہے. اور آئی ایگری 110% کہ یہ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ کانفیڈنس فرسٹ آف آل تو میرے پیرنٹس سے یعنی کہ گھر سے ملا. اس کے بعد اگر آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت ساری تالیاں ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ماما، تھینک یو سو مچ ڈیڈ کہ اتنا کانفیڈنس آپ لوگوں نے مجھے دیا. اینڈ دین سیکنڈ، اگر میں اس سیٹ پہ آج 6 سال سے بیٹھی ہوئی ہوں، اس کا میں ہمیشہ میں پروگرام میں اکثر ذکر بھی کرتی ہوں کہ اس کا جو کریڈٹ ہے ایک کانفیڈنس جو دیا ہے مجھے یہاں پہ، تو پیرنٹس کی طرف سے. دوسرا اس سیٹ پہ آنے کے بعد مجھے جو کانفیڈنس دیا وہ ہمارے چیئرمین آغا افتخار نقوی صاحب. آپ کا ادارہ بہت زیادہ آپ کو کانفیڈنس، یہ کانفیڈنس مجھے انہوں نے دیا کہ بیٹا اب موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے اسکالرز آ جاتے ہیں، بے شک کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، بیکاز آپ جس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اس شو کی آنر آپ ہیں. وہ آپ کے سوال کا جواب دے ہوگا، وہ جتنا بھی بڑا اسکالر ہوگا، تو آپ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا. تو اس سیٹ کا کانفیڈنس مجھے ہمارے چیئرمین صاحب نے دیا، جو کہ میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں. آپ کا ادارہ جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پھر یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پروگرامز میں بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اسکالرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہماری وہاں تک پہنچ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. تو بہت اچھے پروگرام ہو جاتے ہیں. تو وہ کانفیڈنس آپ کو چیئرمین صاحب نے دیا الحمدللہ. تو جو گھر سے آپ کو اعتماد ملا اس سے آپ نے اسٹارٹ کیا سارا. اور یہ چیزیں جو ہے یہ آپ میرا بیٹا فائق آپ کے بھی پروگرام میں آتا رہتا ہے، اس کی سالگرہ تھی. اوہ ہیپی برتھ ڈے فائق. کل تھی سامنے مجھے بھی وش کرنا ہے. تو اس کو بھی مطلب یہ ہے نا کہ دیکھیں مجھے ہو گئے 27-28 سال، تو دیکھتے دیکھتے فائق جب 6 سال کے تھے تو پہلا پروگرام فائق نے کیا ریڈیو پاکستان سے. ٹھیک ہے. 6 سال کے جب تھے. ابھی ماشاءاللہ 22 سال کے ہیں تو کانفیڈنس اس کو ملا، گھر سے ملا. اور بہت سارے پروگرام میں میرے ساتھ جاتا تھا، دیکھتا رہتا تھا. اور بچے پھر سیکھتے ہیں اس چیز کو. اب وہ اپنی یونیورسٹیز کے پروگرام خود کرتا ہے، ٹیلی ویژن ریڈیو پروگرامز وہ فریکوینٹ ہفتے. اب دیکھیں نا آپ نے اس کو پریکٹس دی، آپ نے اس کو اعتماد دیا، تو وہ چیز اس میں آئی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ گھر کو ٹائم دینا اپنا ضروری ہے. آپ اگر کسی بھی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، سب سے پہلے آپ کے بیسٹ فرینڈ جو ہیں وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. آپ جا کے ان کو اپنا دوست بنائیں. اور ماں باپ بھی بچوں کو جو ہے وہ دوست بنا کے ان سے پوچھیں. آج کل وہ زمانہ ہی نہیں رہا کہ آپ ایک جوتی ماریں گے تو وہ آپ کا کہنا مان لے گا. وہ چھوٹا سا 5 سال کا بچہ بھی 2 گھنٹے نہیں بولتا آپ کے ساتھ. آپ اگر بڑا بچہ ہے تو اس کو فرینڈ بنائیں، اس سے پوچھیں، جو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو آپ ضرور کریں. یہی آپ کی کمائی ہے نا. یس. ایک اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا ایشو جو مجھے لگتا ہے اس وقت سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے، وہ اس پہ آپ ضرور بتائیے گا. نشہ آور چیزیں جو ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوئے ہوتے تھے. اپروچ تو بڑے دور کی بات ہے، نام بھی ہم ایون پیرنٹس کے سامنے بولتے نہیں. ہم نے سگریٹ سنی ہوئی تھی یا حقہ سنا ہوا تھا، بس یہی تھا. اور اب اس وقت اتنی ڈفرینٹ فارم میں جو ہے وہ نشہ آور چیزیں آ چکی ہیں، ڈرگز آ چکی ہیں، اور ہمارا نوجوان اس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے. تو اس سے ان کی ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ انتہائی خطرناک ہیں. مختلف قسم کے نشہ جات جو کہ آپ دیکھیں آئس
جو آپ کو اپنی ہی حالت سمجھنے میں مشکل پیش آ جائے وہ ہر قسم کا نشہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, الکوہل کا بے دریغ استعمال ہمارے ینگسٹرز میں آ گیا, ہیروئن, کوکین اور ڈفرینٹ جتنے بھی نشہ جات ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا, اور 6-8 گھنٹہ جو ہے وہ بندے کو اپنی حالت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس حالت میں ہوں. ٹھیک ہے, تو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. بینگ مسلم تو ہمیں ان چیزوں سے بہت ہی دور رہنا, ایون کہ سگریٹ سے بھی, وہ بھی تو آپ کو دیکھیں نا نیکوٹین دے رہی ہو, 300 قسم کے زہریلے مواد ہیں اس کے اندر. ہمارے نوجوان ہیں وہ سگریٹ نہیں تو ہاتھ میں ویپ پکڑ لیتے ہیں, نہیں سگریٹ تو نہیں, یہ تو زیرو نیکوٹین والا ویپ ہے, دھواں بس اڑا رہے ہیں. دیکھیں نیکوٹین تو ہے نا, چاہے 0 ہے یا 2 ہے یا کچھ ہے, یہ تو کہنے کی اپنے دماغ کو سمجھانے کی بات ہے. جب آپ دھواں نکال رہے ہیں تو سم تھنگ رانگ, کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر. تو وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں فیمیلز میں بھی اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ رجحان ہو گیا. لڑکوں سے زیادہ میں لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج کل اس کو فیشن کے طور پہ, تو یہ انتہائی غلط ہے دکھانے کے لیے کہ ہم دالیٹ نہیں. اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا مذہب کہتا ہے, جس طرح آپ کو تربیت اسلام نے دی گئی ہے وہ آپ اسی طرح سے کریں. مگر یہ ہے کہ یہ چکا چوند روشنیاں جو ہے نا کچھ ٹائم کے لیے تو ہوتی ہیں, فار لائف ٹائم, فار ایور نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے فار ایور مارکیٹ میں رہنا ہے تو پھر آپ کو اپنا ماحول چینج کرنا ہوگا, اسٹیبل رہنا ہوگا نا. فار ٹائم بینگ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر تو آپ ضرور, تو ایکسپیرینس کرتے کرتے لوگ جو ہے وہ دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ منشیات ختم کرنے کے کتنے ادارے بن چکے ہیں. میں نے تو کبھی 20 سال پہلے سنا ہی نہیں تھے, اب مطلب ہر 1-2 کلومیٹر بعد مجھے ایک کوٹھی نظر آتی ہے, اس کے بعد لکھا ہوا ہے ترک منشیات. یہ سچویشن ہو چکی ہے. ایک اور چیز بتائیے گا, نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ, یہ کیا ہے اور کتنی خطرناک ہے؟ پہلے میں یہ منشیات, ترک منشیات کی مجھے یاد آ گیا کہ 3 مہینے میں آپ 2-3 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب اپنا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, میں مانتا ہوں, میں نے کافی انٹرویوز بھی کیے ہیں وہاں پہ, مگر پھر آپ اسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں نا. گلی نمبر 12 میں ہی رہتا تھا نا, تو گلی نمبر 12 میں ہی واپس لے کے جا رہے ہیں, وہاں پہ پھر اس کو وہی ماحول ملا, تو وہ تو 3 مہینے بعد پھر وہی, پھر 3 لاکھ روپے آپ دیں گے. آپ کو وہ جگہ چینج کرنی پڑے گی, آپ کو محلہ, ماحول. اگر آپ گلی نمبر 12 یا 13 میں ہی رہتے ہیں تو پھر آپ وہیں پہ چلے جائیں گے, فائدہ نہیں ہے. تو وہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اسی طرح مبتلا ہو گئے, اور لوگ علاج کرا کے تھک جاتے ہیں. تو جو ترک منشیات کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ کچھ ایسا گیٹ اپ لوگوں کو دیں کہ جب وہ بچوں کو لے کے جائیں اس محلے میں نہ پھر لے کے جائیں, کہیں اور ان کو ارینجمنٹ کیا جائے, ورنہ تو وہ پیسے ضائع ہیں, وہ محنت بھی ضائع. تو اس وجہ سے یہ منشیات تو ختم ہو جاتی ہے, مگر 3 سے 6 مہینے بعد دیکھتا ہوں کہ وہ نشے میں پھر وہی ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ دوبارہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی علاج ہے. صحیح. سو نیکسٹ میں نے آپ سے پوچھا نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ, اوبویسلی یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہے, لیکن دونوں کا آپ ایکسپلین. نیگیٹیوٹی دیکھیں تبھی جب آتی ہے جب آپ کو کوئی چیز اچیو نہیں ہو رہی ہوتی. میں نے سوچا کہ کل میں نے جا کے وہ چیز لینی ہے, میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنے ذرائع نہیں ہیں, تو نیگیٹیوٹی آئے گی, اور میں پازیٹیوٹی سوچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو حاصل نہ کر لوں. ٹھیک ہے, اگر میرے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں کوئی سورسز استعمال کر سکتا ہوں تو میں کروں گا, ورنہ پھر میں کوشش کروں گا کہ گھر میں کہیں چھپا کے پیسے اماں ابا نے رکھے وہ چوری کر لوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ماں باپ نے نہیں دینے, مجھے بہن بھائیوں نے نہیں دینا, مجھے ڈسکریج کرنا ہے. تو یہ اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کو آپ پیغام دے دیں. اس میں میں بھی ہمیں یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں, اور اپنے بچوں کو پوچھتے رہیں. ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے بھی ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا. تو اسکرین ٹائم کم کریں, اس چیز سے نکل آئیں تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی طرح گرو کر سکے. اسلام نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ہمیں وہ اوبے کرنا پڑے گا. جلدی سونا اور جلدی اٹھنا جو ہے آپ کی صحت کی نشانیوں میں. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت. ناظرین ڈیفینیٹلی جلدی سونا, جلدی اٹھنا, نماز پڑھنا, پازیٹیو سوچنا, اوور تھنکر بالکل نہیں بننا, ڈفرینٹ ڈرگ سے اپنے آپ کو دور رکھنا, اچھی کمپنی, اچھی گیدرنگ میں بیٹھنا, پیرنٹس کو سب سے اچھا دوست بنانا, یہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اس وقت کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ ایک آپ کی ضرورت تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو اپنی عادت مت بنائیں, کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک عادت ہے جس میں ہم خود کو انوالو کرتے جا رہے ہیں, جو پھر ہماری مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا جا رہا ہے, جس میں انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس جیسی چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں موت کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے, آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے
کہ آپ نے زندگی کو خوبصورت رکھنا ہے یا اس خوبصورت زندگی کو آپ نے موت کی طرف لے کر جانا ہے. تو ضرور سوچیے گا, اور یہ سوال آپ کے لیے ہم چھوڑے جا رہے ہیں, اور اسی سوال کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.